بسم اللہ الرحمن الرحیم خام میم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اب یہ ہم شروع کر رہے ہیں سورہ شورا، اور سورہ شورا جس ترتیب میں آ رہی ہے دیکھیں، یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کل آپ کے سامنے کہ سورہ زمر، اس کے بعد سورہ مومن، پھر سورہ حامیم السجدہ اور پھر سورہ شورا، اس میں توحید عملی کا بیان ہوا ہے اور ایک تدریج کے ساتھ ہوا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ آئے کہ پہلی صورت میں آیا کہ اللہ کے بندے بنو، مخلصین لہ الدین فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ دینی۔ اب وہ اس سورہ مبارکہ کا جو سارا جو ہے نا وہ ٹون تھی وہ یہ تھی۔ اگلی صورت میں دو چیزیں آ گئیں، ایک یہ آ گئی کہ اسی عبادت کی اگلی منزل ہے دعا، دعا بھی اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں۔ یہ بدترین شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا۔ عبادت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ مانگو اللہ سے، یہ توحید کا عملی تقاضا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات یہ آئی کہ حق کے علم بردار بن کے کھڑے ہو، جو بات حق ہو سچ ہو اس کو ڈنکے کی چوٹ کہو، گونگے شیطان بن کے نہ بیٹھو۔ یہ اللہ والا ہونے کا ایک لازمی نتیجہ ہے، اور اس کو انہوں نے بیان کیا، ایک مثال سمجھیں بہت بڑی ہمارے سامنے رکھی کہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے مومن آل فرعون نے جو طویل تقریر کی، ظاہر ہے بڑا عہدیدار ہوگا، دربار میں عام آدمی تو نہیں ہوتا، جو اس کے کلوز سرکل کا بندہ، کچن کابینہ کا بندہ، اس نے ادھر کھڑے ہو کے حق بات کہہ دی، اور اس کے بعد اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اب جو ہو سو ہو، مجھے اب اس کی پرواہ نہیں ہے، جو حق تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ یہ بھی توحید کا تقاضا ہے۔ یہ آ کے ابھی اس صورت میں کھل گیا ہمارے سامنے، جو ہم ابھی پڑھ کے ختم کی ہے، کہ جس میں یہ بات آ گئی کہ اللہ والا ہونے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ تم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اگر تم اللہ کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے تو یہ بات اللہ تعالیٰ، اور اگر معاشرے میں گناہ ہے، لوگ اللہ کے باغی ہیں، لوگ اللہ سے دور ہیں، اور تم لوگوں کو منع نہیں کرتے اور اللہ کی طرف انہیں پکارتے نہیں ہو، تو پھر یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری وہ عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ پھر جب اللہ کی سزا آئے گی تو اس کے رگڑے میں تم بھی آ جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو لپیٹ میں نہیں لے گا، گیہوں کے ساتھ پھر گھن بھی پسے گا، کہ تم کیوں اس پر خاموش رہے ہو جب میرے دین کے خلاف کام ہو رہا تھا۔ یہی باتیں ہیں جو بہت سی احادیث میں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں نے آپ کو سنا دی تھی، لیکن مجھے خیال آیا کہ دوسری حدیث بھی سنانی چاہیے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ ایمان اگر اللہ پر ہے تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں دعوت الخیر، دعوت اللہ، اس کا ایک تقاضا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، نیکی کو پھیلانا اور برائی سے روکنا۔ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو آپس میں لازم و ملزوم قرار دیا ہوا ہے، کہ جس آدمی میں ایمان ہوگا وہ لازماً نیکی کا حکم کرے گا۔ اس کے 3 درجے بتائے، اور آخری درجے کے طور پر اگر دل میں کوڑن بھی نہیں ہے، معاشرے میں برا کچھ ہو رہا ہے، آپ کا چہرہ بھی غیرت سے متغیر نہیں ہوتا، آپ کو ایک دکھ اور تکلیف اور کڑن اور اس پر رنج بھی نہیں ہوتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ 2 حدیثوں کو جمع کر کے اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لیجئے، ہمارے معاشرے میں بولنے پر کوئی کچھ نہیں کہتا۔ فرعون کے دربار میں بولنے پر آپ کی گردن اڑنے کا خطرہ ہے، آج بولنے پر کچھ آپ کی گردن کو کچھ نہیں ہوتا۔ آج اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ ہے۔ تکلیفیں آ سکتی ہیں، لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، کچھ کے چہروں پہ جو ہے وہ پیشانیوں پہ شکنیں پڑ سکتی ہیں، کوئی لوگ تعلقات اپنے منقطع کر سکتے ہیں، سوشل بائیکاٹ آپ کا ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ آج کا معاشرہ آپ کو اس کے حق دیتا ہے کہ آپ بول سکتے ہیں، آپ کی گردن نہیں جاتی۔ تو اس صورت میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ میں بولوں نا، لہذا آج اس ایمان کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ کم از کم بولیں تو صحیح، بلائیں تو صحیح، برائی کو غلط کہیں تو صحیح، اور غلط کو غلط اور اچھے کو اچھا کہیں تو صحیح۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا دور ہے، یہ دور ہے اجتماعیت کا دور، یہ فرد کا دور نہیں ہے، یہ انڈیویجول کا دور نہیں ہے، یہ سٹرکچر کا دور ہے، یہ اداروں کا دور ہے۔ اگر ادارہ کوئی ریاست کا ادارہ، ریاست خود ایک ادارہ ہے، پھر اس کے آگے ادارے، اگر ریاست بطور ادارہ بحیثیت مجموعی غلط رخ پہ جا رہی ہو، آپ کا اپنی جگہ پہ اچھا بن کے رہنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارا دین ہے، ہمارے زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ صرف استنجا کرنا سکھاتا ہو، نمازیں پڑھنا سکھاتا ہو تو پھر تو بات ہو رہے ہیں۔ اگر اس نے زندگی کے تمام شعبہ جات کے بارے میں ہمیں رہنمائی دی ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا زندگی کے دین زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے۔ اب زندگی کے وہ گوشے کہ جو اجتماعیت کے جبر تلے ہیں، وہ انفرادیت جو ہے ان پر مؤثر ہے ہی نہیں، ان پر بھی جب تک دین غالب نہیں ہو جاتا اس وقت تک مجھے بتائیے پھر ایک فرد کیسے دین پر عمل کا پیرا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت میں یہ چیز شامل رکھی گئی، اگرچہ کہ اس دور میں دین پر عمل اپنے پورے سٹرکچر کو ٹھیک کیے بغیر بھی ممکن تھا، ہمارے دور میں اب ممکن نہیں ہے۔ اور آپ چونکہ رسول تھے صبح قیامت، لہٰذا آپ کے ذمہ وہ اس دور میں بھی کام لگایا گیا تاکہ آپ وہ دین کو قائم کر کے دکھا دیں اور ایک پورا سٹرکچر توحید کی بنیاد پر کھڑا کر دیں تاکہ اس کا ہر کل پرزہ اس توحید کا حصہ بن جائے، نیکی کرنا آسان ہو جائے اور برائی کرنا مشکل ہو جائے۔ نہیں تو ایک مشرکانہ سٹرکچر میں، ایک طاغوتی سٹرکچر کے اندر آپ توحید پر عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کی زندگی کے وہ پہلو جو اجتماعیت سے متعلق ہیں اس میں لازماً گمراہی ہوگی اور برائی ہوگی۔ جیسے آج سود کا معاملہ ہے، آپ جو چاہیں سود سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم کھولیں تو بہت سارا وقت لگ جائے گا۔ موٹی بات یہ سمجھ لیجئے، اس کے بغیر آپ کا جو ہے انفرادی عبادت کے تقاضے بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ ایک اور بات سوچ لیجئے، ایک علامہ اقبال نے کہی ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ جس بندے کی ضرورتیں پوری نہ ہوں، جو بھی آپ کا سٹرکچر ہو اتنا ظالمانہ ہو کہ آپ کی بنیادی ضرورتیں نہ پوری ہو رہی ہوں، ان لوگوں کے ذہنوں میں سوچوں میں روٹی کی سوچ آئے گی یا اللہ کی سوچ آئے گی، آخرت کی سوچ آئے گی؟ وہ تو ہر وقت اپنی اسی سوچ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا انفرادی زندگی کے اندر بھی کوئی ترفع نہیں ہو سکتا، کوئی بہتری نہیں آ سکتی جب تک کہ پورا سٹرکچر نہ ٹھیک ہو۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات سنیے، فریضہ تبلیغ بھی فرض ہو گیا، ذمہ داری توحید کی بن گئی۔ آج کے دور میں مؤثر تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ پورا ریاست کا ادارہ آپ کے تابع نہ ہو، وہ تبلیغ کا حق نہ ادا کر رہا ہو۔ لازم ہے کہ پوری ریاست کی سطح پر وہ تبلیغ کی ضرورت۔ اب دیکھیں نا، ہم یہاں پہ کتنے بندے بیٹھے ہیں اور اس وقت جو ریاست کے ابلاغی ادارے ہیں وہاں سے کیا نشر ہو رہا ہوگا؟ ابھی کل پرسوں جو سرکولر آیا ہے ایک لوکل ایڈمنسٹریشن کا، شاید ظاہر پالیسی تو وہ اسٹیٹ کی ہے کہ جی یہ فلانی سے فلانی تاریخ تک یہ سب کچھ بند رہے گا، تو گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ وہ ہم نے ذرائع ابلاغ کو ہدایت کی ہے کہ اس دوران جو ہے وہ فلمیں زیادہ دکھائیں تاکہ لوگ گھروں میں مصروف رہیں۔ تو جناب آپ نے رمضان میں سنا ہے قرآن، اب جناب 10 سے 15 مئی تک جا کے دیکھیں فلمیں، تو زیادہ اثر کس کا ہوگا؟ یہ سارا دھل جائے گا، یہ سارا بہہ جائے گا۔ میں نے ایک موٹی بات بتائی۔ اچھا پھر اگلی بات سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ صرف کسی مسلمان علاقوں تک محدود ہے یا ساری دنیا تک وسیع ہے؟ کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ہے۔ یہ باقی دنیا تک پیغام کس طرح پہنچ سکے گا؟ ہم تو نہیں پہنچا سکتے۔ یہ تو پوری ایک ریاست کا ادارہ جب تک اس کے لیے نہ مختص ہو یہ ممکن ہی نہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ جب آج کے دور میں جب تک ایک ریاست کامل طور پر توحید پر کھڑی نہ ہو جائے اس وقت تک نہ انفرادی طور پر کسی بندے کے لیے کامل بندہ بننا ممکن ہے اللہ کا، اور نہ ہی تبلیغ کا اور شہادت علی الناس کا حق ادا کرنا ممکن ہے۔ ویسے آج سوچئے ہمارا کیا منہ ہے جا کے کسی امریکی کو تبلیغ کریں یا برطانوی کو تبلیغ کریں؟ ان کی قرضوں پہ پلتے ہیں، پھر انہیں ہماری ساری کرتوتیں معلوم ہیں۔ اس کردار کے ساتھ کسی کو ہم کیا اللہ کے دین کی بات کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے پوری ایک ریاست کا جو ہے سطح پہ توحید کو قبول کرنا یہ لازم ہے، اور یہ مضمون ہے سورہ شورى کا۔ یہ پورا آپ دیکھیے کس تدریج کے ساتھ لے کے چلیں۔ خود اللہ کے بندے بنو، اللہ ہی سے مانگو، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، اللہ ہی کی طرف بلاؤ اور اس نظام کے اندر زندگی بسر کرو جو پورے کا پورا اللہ کی فرما برداری پر استوار ہو۔ اور اگر وہ نہیں ہے، جو سٹرکچر ہے اسے توڑو اور اس کی جگہ اللہ کا نظام لے کے آؤ۔ فق و کل نظام شاہ ولی اللہ کا نعرہ تھا، ہر نظام توڑ دو، یعنی جو غیر اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس کو توڑ کے اس کی جگہ پہ اللہ کا نظام لے کے آؤ۔ یہ آپ کی اس توحید کا تقاضا ہے۔ اگر آپ ایک ایسے سٹرکچر کا حصہ ہیں جس میں کہ غیر اللہ کا بنایا ہوا وہ سارا کل پرزے ہیں اور اس میں مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں اور اسی میں اپنے لیے گنجائش نکال رہے ہیں پھلنے کی، پھولنے کی، کاروبار وسیع کرنے کی، دنیا بنانے کی، تو اس کا لازمی مطلب ہے کہ آپ اس پر راضی ہیں۔
راضی برضائے طاغوت ہیں، راضی برضائے غیر اللہ ہیں، تو کدھر گئی آپ کی توحید؟ اور اب لوگ کہتے ہیں جی تعبیر کا صحیح تقاضا تو یہ ہے کہ آپ خود اپنی آخرت بنائیں. بھائی جب تک یہ نہیں ٹھیک کیا جائے گا تو آخرت کیسے بنے گی؟ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے کم از کم تو آپ کی آخرت کا بھی بھلا ہوگا، وگرنہ آپ کی آخرت بھی نہیں بن سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم میم عین سین قاف. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. اسی طرح وحی کیا اللہ نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے بھی جو لوگ گزرے جیسے رسول مختلف آئے ان کی طرف، اللہ نے وحی کیا العزیز الحکیم جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وہو العلی العظیم. اور وہ بہت بلند و بالا، برتر اور اعلیٰ اور عظیم ہستی ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن. مطلب وہ اتنا عظیم ہستی اور اتنی اس کا جو ایک جلال اور روب ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہو من فوقہن، ان اوپر سے، یعنی اپنے اوپر سے پھٹ پڑنے کو ہیں. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. اور یہ فرشتے ہیں کہ جو ہر وقت اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. وہ ہم نے پورا استغفار سورہ مومن میں دیکھ لیا تھا کہ زمین والوں کے لیے جو وہ فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی بے شک بخشنے والا مہربان ہے. یعنی یہاں یہ جو اس طرح تعارف کرایا جاتا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ آپ سے یہ خطاب کون کر رہا ہے، یہ کس ہستی کا کلام ہے، یہ حکم کس کی طرف سے آپ کے پاس آ رہا ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اور وہ لوگ کہ جو اس خدا کو چھوڑ کے، اس اللہ کو چھوڑ کے اس کی جگہ پہ اوروں کو دوست بنا لیتے ہیں. یہ ہے نا القوی العزیز. اور اس کی جگہ کمزور ہستیوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اللہ حفیظ علیہم. اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سب کی نگرانی کر رہا ہے، نگہبان ہے. وما انت علیہم بوکیل. اے نبی ان کا آپ پر کوئی ذمہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کی. وکذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا. اور اسی طرح نبی ہم نے آپ کی طرف اس قرآن عربی کو اتارا ہے. لتنذر ام القریٰ. تاکہ آپ خبردار کر دیں مرکزی بستی. ام القریٰ، تو ویسے ماں کو کہتے ہیں، یعنی بستیوں کی ماں. مطلب یہ ہے کہ اس پورے عرب میں مرکزی حیثیت چونکہ مکے کو حاصل ہے، اور یہاں پہ ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے. یہیں سے پورے عرب کا ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے، یہ مرکزی جگہ ہے. تو یہاں پہ آپ انہیں خبردار کریں. ومن حولہا. اور جو ان کے ارد گرد ہیں. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اول. آپ خود عرب تھے، آپ پر جو قرآن اترا وہ عربی زبان میں اترا، اور آپ نے اپنی زندگی میں اپنا مقصد بعثت، جس مقصد کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا، اس کو عرب کی حد تک مکمل کر دیا. اس کے بعد اللہ نے آپ کی جو بعثت کا دوسرا حصہ ہے وہ عالمی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. یہ جو ثانوی حصہ تھا، ظاہر ہے وہاں بھی اس مقصد بعثت کو پورا کرنا ہے، یعنی دین عدل کا غلبہ ہو جائے. اس کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دیا. پہلا قدم خود اٹھا دیا غزوہ تبوک سے، اور اس کے بعد یہ شعبہ، یہ کام منتقل کر دیا امت کو. آپ دنیا میں جزیرۃ العرب کی حد تک دین کی اقامت کر کے، اس کی تکمیل کر کے آپ اپنے رب کے پاس واپس مراجعت فرما گئے. اور یہ مشن اپنی امت کو، اپنے انصار کو، اپنے امتیوں کو، اپنے سچے عاشقوں کو. عشق کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی نصرت کی جائے، نبی کے مشن کی تکمیل کی جائے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اس کی تکمیل کے لیے جیسے صحابہ اکرام نے محنتیں کی، کوششیں کی اور اپنا سب کچھ تن من دھن لگایا، اس طرح لگایا جائے. حضور پاس نہیں بھی ہیں تو یہ سچے عاشق ہیں ان حضور کے. اور یہ وہ عاشق ہیں کہ جن سے ملنے کی تمنا حضور کو ہوگی. دنیا میں بھی تھی، جانے سے پہلے بھی تھی، ذکر کر کے گئے. یا لیتنی لقی تو اخوانی. کاش کہ میری ملاقات میرے ان بھائیوں سے ہو. صحابہ نے پوچھا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں، وہ تمہارے بعد آئیں گے اور میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی ہے، اور مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو. تو جو یہ سچے امتی ہیں. اور ویسے اقبال نے اس کا بھی ایک نقشہ چھوٹا سا تو کھینچا ہے نا
کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اگر آپ کو محمد سے محبت ہے، عشق ہے، تو پھر یہ جو لوگ دبے ہوئے ہیں ان کو اٹھانا پڑے گا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ ان دبے ہوئے کو اٹھاؤ، اور یہ جو بالا تر مستکبرین ہیں جو ظلم کر رہے ہیں ان کو مٹاؤ۔ تو اگر آپ کو محمد الرسول اللہ سے محبت ہے تو پھر ساتھ دینا پڑے گا۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو اس بستی کو اور اس کے ماحول کو آپ خبردار کر دیں۔ اور یوم الجم، اس دن سے کہ جس دن لوگ جمع کیے جائیں گے، یعنی قیامت، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنت میں ہوگا، و فریق فی السعیر، دوسرا گروہ دوزخ میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا ہے، یعنی سب مسلمان ہوتے، کوئی دعوت تبلیغ کی ضرورت ہی نہ ہوتی، کوئی نہ نبی بھیجنے کی ضرورت ہوتی، نہ کتابیں اتارنے کی ضرورت ہوتی۔ لیکن اللہ نے تو یہی دیکھنا ہے نا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ کچھ اللہ کے وفادار ہیں، کچھ اللہ کے باغی ہیں۔ اب وفاداروں کا امتحان ہے کہ اللہ کے لیے یہ سب کچھ اپنا لگاتے ہیں، کھپاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ تو اس امتحان کو سمجھو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس میں تمہیں ڈالا ہے، تاکہ تم اٹھو، اللہ کے دین کی غلبے کی جدوجہد کرو۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ یہ مقام شکر ہے، اللہ نے ہمیں امت مرحومہ میں پیدا کیا، جس پر اللہ کا رحم ہوا ہے، اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے شکرانہ صحیح کیا ہے کہ جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کی بعثت کی تھی، اس مشن کے لیے ہم اپنا تن من دھن لگائیں، اسی طرح جیسے صحابہ نے لگایا، اس رحمت کے حقدار بنے۔ اللہ نے فی الحال تو ہمیں اس میں پیدا کیا اور اس کا حق ادا نہ کیا تو پھر راندہ درگاہ ہوتے دیر تو نہیں لگتی۔ تو ایک موقع اللہ نے کتنا بڑا عطا فرما دیا۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا ولی اور دوست اور اپنا کارساز بنایا ہے؟ فاللہ هو الولی، تو سن لیجیے اللہ ہی اصل کام بنانے والا ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اب یہ پہلی بات ہے سمجھنے کی، جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو تو اس کا حکم ہوگا اللہ کی طرف، یعنی وہ پھر اللہ اس تنازع کو دور کرے گا، آخرت میں بھی وہی فیصلہ کرے گا۔ اب دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہم نے کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، حقوق و فرائض کا تعین کرنا ہے۔ میاں بیوی کے کیا حقوق و فرائض ہیں جی، بیوی کے کیا حقوق ہیں، میاں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا فرائض ہیں، میاں کے کیا فرائض ہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عورتوں کے حوالے کریں گے تو مردوں کی خیر نہیں، اور مردوں کے حوالے کریں گے تو عورتوں کو لونڈیاں بنا کے پاؤں کی جوتی بنا کے چھوڑیں گے۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے بتایا کس کے کیا حقوق ہیں، اسی کو قیاس کر لیجئے ہر چیز کے اوپر۔ اب جو دنیا جدھر جا رہی تھی اللہ کو نہیں معلوم تھا یہ گلوبل ولیج بننے جا رہی ہے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ریاست کی طاقت کتنی شدید ہو جائے گی، کتنی قوت والی ریاست ہوگی۔ یہاں بھی تو حقوق و فرائض میں گڑبڑ ہو جائے گی، ریاست بندے غائب کرنا شروع کر جائے۔ اللہ چاہتا ہے دنیا میں آدم کی آبادی بڑھے، ریاست ہی جو ہے اپنے بچے کھانے شروع کر دے اور اس کا جو حق حاصل ہو جائے، اسے لوگوں کے پاس کوئی حق ہی نہ، کوئی ایک طبقہ اٹھے اس کا استحقاق مجروح ہوا کرے، باقیوں کا کوئی استحقاق ہی نہ رہے۔ اس کا فیصلہ کس کے پاس ہوگا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں توازن پیدا کر سکتا ہے، انسان تو نہیں کر سکتے۔ انسان کریں گے تو گڑبڑ کر دیں گے، یا تو اس ریاست کے سٹرکچر ہی کو ختم کر دیں گے، فساد اور انارکی پیدا کر دیں گے، اور یا اگر وہ اختیار چلا جائے گا بالاتر طبقات کے پاس تو وہ باقیوں کا کچھ عمر نکال دیں گے جیسے ہمارا نکل رہا ہے۔ تو اس میں بھی سمجھ لیجئے کہ ایک متوازن، جیسے میاں بیوی کے درمیان متوازن نظام اللہ ہی دے سکتا ہے، اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ریاست اور فرد کے درمیان بھی متوازن نظام اللہ ہی دے سکتا ہے۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف ہوگا۔ ذالکم اللہ ربی، یہ ہے اللہ جو میرا رب ہے، حضور کہہ رہے ہیں علیہ توکل، تو اسی پر میرا بھروسہ ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع ہوتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے میں سے ہی تمہارے جوڑے بنائے ہیں، بیویاں بنائی ہیں۔ ومن الانعام ازواجا، اور اسی طرح اس نے چوپایوں میں سے، مویشیوں میں سے بھی ان کے جوڑے بنائے ہیں، نر اور مادہ بنائے ہیں۔ یزرعکم فی، ان کے ذریعے سے تمہیں پھیلاتا ہے، جو دنیا میں تمہاری ساری آباد کاری اور جو بڑھوتری ہوئی ہے، نشو و نما ہوئی ہے یا نسل کشی ہوئی ہے، یہ نسل کشی نہیں کر رہا ہوں، وہ کسی کی نسل ختم کر دینے کو کہتے ہیں، نسل کشی افزائش نسل، پھیلانا۔
جو سب ہوا ہے یہ سب اسی دو جوڑوں کی مدد سے ہوا ہے. اکیلا نہ مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے نہ عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے، دونوں کے ملاپ سے ہی ہوگا. اور یہی معاملہ ہر جاندار کا ہے. لیس کمثلہ شیء، اس اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مثل جیسی بھی کوئی شے نہیں ہے. یہ مطلب نفی کامل ہے کہ وہ کوئی تصور بھی آپ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے. ایک اجمالی تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی یہ صفات ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں. ذات کا تصور یہ ناممکنات میں سے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ہم تو یہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ دیکھتا کیسے ہے سنتا کیسے ہے، بس یہ معلوم ہے وہ سنتا ہے دیکھتا ہے، لیکن وہ سننے اور دیکھنے کا ذریعہ کیا ہے، کیسے دیکھتا ہے کیسے سنتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، یا اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے ہیں. دونوں ایک کنجی تالے کی ہوتی ہے نا، چابی، تو تالے کے پیچھے کیا ہوتا ہے، خزانہ ہوتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے مترادف استعمال ہو جاتے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء، ان خزانوں میں سے رزق دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے جتنا، اور پھیلا کے. وہ یقدر، اور جسے چاہتا ہے حساب کتاب کا، راشن بندی سے، بس ادھر سے کھایا اور ختم کیا. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر شے کی خبر رکھتا ہے، سب کچھ اسے معلوم ہے. شرع لکم من الدین، تمہارے لیے راہ ڈال دی گئی، رستہ مقرر کر دیا گیا، رستہ بنایا نکالا گیا تمہارے لیے اسی دین میں سے. ما وصی بہ نوح، جس دین کی وصیت اللہ تعالیٰ نے کی تھی نوح علیہ السلام کو. والذی اوحینا الیک، اور جس دین کا حکم اے نبی آپ کو ہم نے دیا. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو. اور وہ یعنی دین سب کا ایک ہے، ان سب کا، اور اسی سے تمہارے لیے بھی رستہ مقرر کیا گیا ہے. دو چیزیں سمجھ لیجئے، دین ہے، دین نوح علیہ السلام یا اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک سب کا ایک ہے. لیکن اس وقت بات ان سے نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے مسلمانوں سے. شرع لکم، تمہارے لیے رستہ بنایا گیا ہے. یہ شارع عام نہیں ہوتا، شارع عام یہ وہی شارع ہے. شریعت کا لفظ اسی سے بنا ہے، جیسے ہوتا ہے نا طریقہ، رستہ، تو شریعت بھی رستہ ہی کو کہتے ہیں. تو تمہارے لیے رستہ نکالا گیا ہے اسی دین سے جو چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک. اور اس کا ایک تقاضا ہے، وہ تقاضا آ گیا، یعنی وہ دین کیا تھا، توحید تھی نا. یہ جو آج شریعت محمدی ہے جس پر ہم سب عمل پیرا ہونا چاہیے ہمیں، یہ جس اصول سے اخذ کی گئی ہے اس اصول کا نام توحید ہے. وہ میں نے کہا تھا نا توحید کا عملی تقاضا کیا ہے. تو اب اس کا ایک لازمی مطلب یہ ہے، اس دین کا عملی تقاضا یہ ہے کہ ان اقیم الدین، کہ تم دین کو قائم کرو. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک جملہ تو سمجھ میں آ گیا نا جو قرآن مجید کا ہے. اب اس کو سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اقامت دین. اس سے مراد ہم عام طور پہ لیتے ہیں دین کو حکومت کی سطح پر قائم کرنا. یہ وہی لفظ ہے، وہ یہیں سے نکلا ہے، اسی آیت سے نکلا ہے. اس پر پھر ایک اعتراض کیا جاتا ہے. وہ جیسے تعبیر کی غلطی کتاب لکھی علامہ وحید الدین خان صاحب نے، تو اس میں انہوں نے یہ اعتراض، جہاں اور اعتراضات ہیں تو یہ بھی ایک تعبیر ان کی. عام طور پہ ہمارے روایتی حلقے سے بھی یہ اعتراض آتا ہے کہ یہ تو ایک بالکل نئی قسم کی تعبیر مولانا مودودی نے کر دی ہے اقامت دین کی. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ اقامت دین کا پہلے کیا مطلب لیتے تھے. ظاہر ہے اگر مولانا مودودی نے ایک نئی تعبیر کر دی ہے تو پہلے بھی تو کوئی اس کا مطلب ہوگا. تو اس کا مطلب ہوتا تھا دین کو قائم کرنے کا مطلب. میرے لیے دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، میں نے اپنی اس وجود کی حد تک اللہ کا دین قائم کیا ہوا ہے، یہ اس کے اندر داخل ہے. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے بس ریاست کی سطح پہ دین قائم کرنا ہے، نیچے اس کی ضرورت. یہ مفہوم آپ کو پتہ تھا، اس کو دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی. ایک معلوم شے انڈرسٹوڈ ہے، اسے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو نہیں پتہ تھا وہ کیا تھا کہ اس دین کا ایک تقاضا اپنے وجود کی حد تک ہے، اوکے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اپنے معاشرے کی حد تک بھی ہے. وہ آپ کو نہیں معلوم، وہ آپ کو بتانا ہے. اور جو دنیا میں تبدیلی آ چکی ہے جدید ریاست کی صورت میں، دیکھیں یہ جدید ریاست آج سے تقریباً کوئی 300 سال پہلے کا تصور ہے، 200 سال پہلے کا تصور ہوگا. اس سے پہلے دنیا میں یہ ریاست کا تصور نہیں تھا جو آج ریاست ہے.
اتنی مضبوط مستحکم محکم ریاست دنیا میں اس فرعون کی اقتدار بھی ایسا نہیں تھا، کیونکہ ریاست کا اپنے شہریوں کے اوپر اتنا اختیار ہی نہیں تھا، لوگ آزاد تھے. ایک بندہ ایک شہر سے نکل کے باہر نکل کے چلا گیا، اس نے بکریاں رکھ لیں، ریاست اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ جب کبھی کوئی ہرکارا آئے گا تو وہ 2 بکریاں پکڑ کے لے آئے گا، اتنا ہی کر سکتی ہے، باقی وہ آزاد ہے. اب جب آپ کے ذرائع نقل و حمل بڑھ گئے، اب جہاں پہ انگریز سڑک لے کے پہنچ گیا اور جہاں ریلوے لے کے پہنچ گیا، وہاں اس کا آرڈر بھی پہنچ گیا، وہاں اس کا انتظام بھی پہنچ گیا، وہاں اس کی ایڈمنسٹریشن بھی پہنچ گئی، وہاں اس کا پٹواری بھی پہنچ گیا، وہاں اس کا تھانے دار بھی پہنچ گیا، اس گاؤں میں اس کا نمبردار بھی پہنچ گیا. آپ کی ساری زمینیں مارک ہو گئیں، ان کی نشاندہی ہو گئی، محکمہ مال کے پاس ان کا ریکارڈ آ گیا، اب آپ نے مالیے دینے ہیں. یہ جو تصور ہے ریاست کا، یہ تو پہلے کبھی بھی نہیں تھا بھائی. اب آپ ریاست کی مٹھی میں ہو. اس دور میں آ کے اس ریاست کی سطح پر بھی جب تک آپ دین کو قائم نہیں کرتے، آپ انفرادی طور پر بھی دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے. یہ نئی بات تھی، ایک نئے جس مفکر نے آ کے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی. اس نے آپ کی پہلی بات کی نفی نہیں کی. تو اقامت دین جیسے عبادت کا لفظ ہے، عبادت کا لفظ پہلے بھی تھا، قرآن میں آیا ہوا تھا، اب بھی موجود ہے. پہلے لوگ اس کا مطلب کیا لیتے تھے؟ بھائی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ عبادت ہے. انہیں بتایا گیا بھائی یہ عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے، یہ بڑا مسخ شدہ تصور ہے جو آپ نے عبادت کا اختیار کر لیا ہے. عبادت کا مطلب پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں دینا ہے. اسی طرح کا معاملہ اقامت دین کا بھی ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ریاست کی سطح پر دین قائم کرنا، تو یہ غلط مطلب ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا معنی صرف یہ ہے کہ بھائی میں نے اگر دین پر عمل کر لیا، کسی کو نماز سکھا دی تو میں نے اقامت دین کر دی، یہ اس کا مسخ شدہ تصور ہے. اس کا کامل اور جامع تصور یہ ہے کہ انفرادی سے لے کر اجتماعی سطح تک زندگی کا کوئی گوشہ اللہ کی اس شریعت سے جو اس دین سے نکالی گئی ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک چلا آیا ہے، اس میں سے جو قانون تمہارے لیے بنایا گیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی شعبہ اس قانون سے باہر نہ رہے، سب اس کے اندر آ جائے. ادخلوا فی السلم کافہ، ہی اس کا مطلب ہے. یہ کامل عبادت یہ تبھی جا کے بنے گی، یہی اقامت دین ہے. یہ کوئی اس کو یعنی اس سے زائد یا اس سے کم نہیں ہے، بس یہی ہے. یہ سمجھ میں آ جائے تو وہ ساری جو بھی اس پر مغالطے گڑے گئے ہیں یا جڑے گئے ہیں، ان سب سے جو جان چھوٹ جاتی ہے. اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات اب سمجھیے جو اہم ترین ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے ایک بات کا اور پتہ چلا کہ دین اور شریعت میں فرق ہے. دین سب کا ایک رہا، شریعتیں مختلف ہیں. تو شریعتیں مختلف، رسولوں کی مختلف، دین سب کا ایک، تو فرق سامنے آ گیا. دین نام ہے اصول کا، توحید، رسالت، معاد. ٹھیک، یہ ہو گیا آپ کا بنیاد، یہ جڑ ہے. اب اس کے اصول کے مطابق جو حقوق و فرائض کا تعین ہوگا اور اس کے تحفظ کے لیے جو قوانین بنیں گے، یہ شریعت ہے. تو یہ شریعت موسوی اور تھی، شریعت محمدی اور ہے. ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کے دور میں، بلکہ آپ سوچیں آج جو شریعت ہم پر لاگو ہوئی ہے، یہ شریعت آپ اگر آدم علیہ السلام کے دور میں لاگو کر دیتے تو نوع انسانی آگے ہی نہیں آ سکتی تھی جہاں تک ہم پہنچے نا. مطلب آج بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام کے دور میں یہ قانون اللہ نافذ کر دیتے تو آج 7 ارب انسان دنیا میں ہوتے. تو وہ جو انسانی تمدن میں ارتقاء ہوتا گیا، شریعت بدلتی رہی، لیکن اس میں شریعت بنانے کا اختیار کس کے پاس رہا؟ قانون بنانے کا اختیار کس کے پاس رہا؟ اللہ کے پاس رہا. جہاں یہ اختیار اللہ کے پاس رہے وہ توحید ہے. جہاں یہ اختیار اللہ سے لے کے آپ نے بادشاہ کو دے دیا، ظاہر معاشرے نے کی ضرورت ہے، آپ نے قانون تو بنانے ہیں نا، کہ نہیں بنانے ہیں؟ قانون بنانے ہیں. اختیار آپ نے بادشاہ کو دے دیا، یہاں یہ دین الملک ہے. اور ہمارے زمانے میں آ کے یہ اختیار چلا گیا عوام کے پاس، جمہوریت. یہ دین جمہور ہے. اللہ کہتا ہے دین اللہ ہو، وہ دین اللہ کا ہو، یہ اصول ہے. مقنن، قانون ساز اللہ کی ذات ہے. باقی اگر آپ کا کوئی اختلاف ہو گیا کسی ایشو پر، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جو ہم پڑھائیں اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف. اور اگر آپ نے کوئی اپنا اجتہاد کیا ہے، کوئی قانون بنایا ہے، وہ اللہ کے کسی حکم سے ٹکرا نہیں رہا تو وہ آپ گو ہٹ. لیکن اللہ کے کسی حکم سے ٹکرا رہا ہے تو وہ کالعدم ہو جائے گا، وہ نہیں چلے گا. اتنی موٹی ساری بات ہے، کوئی اس سے بڑا طوفان نہیں ہے. آپ کا سٹرکچر کیا ہو یہ شریعت نے نہیں دیا ہے.
کہ آپ کا نظام پارلیمانی ہو کہ صدارتی ہو کہ جو ہے وہ یعنی وہ کن جو صورتوں میں وہ بنے، یہ کوئی بھی نہیں، یہ کون سا نظام آپ بنائیں، مشورے کے ساتھ آپ کا حکمران بنے گا. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھیں. پہلی بات آپ کے سامنے، دین میں جو ہے وہ کوئی اختلاف نہیں رہا، دین ہمیشہ ایک رہا. شریعتیں مختلف رہی ہیں. ہمارے لیے شرع لکم، تمہارے لیے بھی شریعت اسی دین سے بنائی گئی ہیں جو آدم سے لے کے حضور تک رہا. اور اس کو دینے کا مطلب کیا ہے؟ صرف ثواب کمانا نہیں، اس پر عمل کرنا ہے. اور وہ عمل کے دو پہلو ہیں، انفرادی طور پر بھی عمل کرنا، اقامت دین ہی ہے، اور اس کو اجتماعی سطح پر غالب کرنے کی جدوجہد کرنا اقامت دین کی جدوجہد ہے. جس حد تک کر سکتے ہو وہ کرو. آپ نے اتنی اقامت دین کر لی، جو باقی بچا ہے اس کے لیے جدوجہد کرو. گویا آپ کا وہ کفارہ بن جائے گا. اور اگر وہ بھی نہیں کر رہے تو پھر مجرم ہو. وہ جو ہم پچھلی صورت میں پڑھائیں کہ پھر اللہ کی طرف سے تم نے گویا توحید کا تقاضا نہیں پورا کیا، اس کا تم نے دوسرا جو اللہ کے مقابل قانون ساز تھا اس کی اطاعت قبول کر لی تم نے، اور یہ اللہ سے پھر بغاوت ہو گئی. گویا تم نے طاغوت کا ساتھ دے دیا. بس اتنی ساری بات ہے. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، اس معاملے میں اختلاف نہ کرو. نماز پڑھنے میں آپ کا طریقہ بدل گیا، کوئی مسئلہ نہیں. وہ اس کے لیے آپ نے دلیل تو حضور ہی سے لائی ہے نا. جس نے رفع یدین کیا تو پاس سے تو نہیں کیا، اس نے کہا حضور نے کیا میں بھی کرتا ہوں. جس نے نہیں کیا اس نے اس لیے نہیں کیا، وہ کہتا ہے حضور نے آخری عمر میں چھوڑ دیا تھا، ہم نہیں کرتے. تو جو بھی نماز پڑھنے میں اختلاف ہوگا وہ اختلاف قابل برداشت ہے. آپ کے روزے کے ٹائمنگ آگے پیچھے ہو گئے، اہل تشیع کے اور ہیں، ہمارے سنیوں کے اور ہیں، یہ گنجائش ہے. لیکن دین کے معاملے میں اختلاف کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہاں آپ نے تفرقہ کیا تو یہ شرک ہے. یہاں آپ نے قانون ساز کسی اور کو مان لیا، یہ شرک کی جدید شکل ہے. تو اس سے اجتناب کی بات کی گئی ہے. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں تفرقہ نہ کرو. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اب یہ بھی ایک بہت جملہ ایک ہے لیکن اس میں بھی پوری قیامت ہے بھری ہوئی. دعوت پیچھے آیا تھا نا، دعوت دینی ہے آپ نے. آپ سوچیں نا، پہلے تو ترجمہ کر لیں. کبر علی المشرک، مشرکوں پر بہت گراں ہے، بہت بھاری ہے، بہت تکلیف دہ ہے جو دعوت آپ دے رہے ہیں، جس چیز کی طرف آپ بلا رہے ہیں. کیا مطلب؟ آج بھی آپ سامنے رکھیں، آپ ایک خدمت قرآنی کا ادارہ کھول لیں، قرآن کی خدمت، اور آپ پر گھن برسے گا. ریاست بھی آپ کی مدد کرے گی. الہدا انٹرنیشنل آپ کے سامنے ہے، صدر مملکت کی طرف سے مدد آئے گی. مقصد یہ رکھ لیجئے کہ آپ نے قرآن مجید کا بس پیغام، تجوید پڑھانی ہے اور سکھانا ہے، ترجمہ سکھانا ہے، بس یہ کام کرنا ہے. قرآن پر عمل کی بات نہ کریں بھی تو انفرادی سطح کی کریں. اوکے، آپ کے لیے گن برسے گا، فیسیلیٹیشن ہوگی، آپ جتنے مرضی جو ہے آگے پیچھے اپنے پر پھیلائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ خدمت خلق کا ادارہ بنا لیں. آپ کے سامنے ہیں وہ جو بابا جی فوت ہو گئے، عیدی صاحب، عبدالستار عیدی صاحب، ساری جہاں آپ کو ہاتھوں پہ اٹھائے گا. خدمت خلق کتنا بڑا کام ہے، اس کو لوگ اس کو جو ہے بہت اپریشیٹ کریں گے، اور جو ان کے خلاف بولے گا اس کو سینگوں پہ اٹھائیں گے. آپ کوئی تعلیمی ادارہ بنا لیجئے ویلفیئر کی بنیاد پہ کہ بھائی غریبوں کے بچوں کو تعلیم دیں گے، لوگوں کو اچھی کوالٹی ایجوکیشن دیں گے، اس کو بھی لوگ اپریشیٹ کریں گے. آپ ہاسپٹل کھول لیجئے، اس پر لوگوں کو بلائیے. لوگ آپ کو کتنا بڑا اسپتال عمران خان نے جو بنا کے دے دیا، بنا کے دے دیں گے. وسائل تو لوگوں نے پرووائڈ کیے ہیں. یہ دعوتیں چل جائیں گی. آپ کہیے اقامت دین کی دعوت سچی اور کھری، کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ سب کے پیٹ پہ لات مار رہے ہیں آپ. عوام کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کیا کریں، ان کی سمجھ ہی چھوٹی ہوتی ہے. جن کی سمجھ ہے، جن کی صلاحیت ہے، جن میں کوئی قابلیت ہے، وہ اس باطل نظام کو بیچ چکے. وہ سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. ان پر آپ کی دعوت بہت گراں ہے. جن کے پاس وسائل ہے وہ اپنے وسائل آپ پر جھونکنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ آپ تو یہ سارا خود ان کے پاؤں کاٹنے کی تدبیریں کر رہے ہیں. تو اے نبی، آپ جس شے کی طرف بلا رہے ہیں یہ لوگ سننے کے لیے اس کو تیار نہیں ہوں گے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. یہ ایسا سمجھ لیں کہ آپ نے ایک پروڈکٹ تیار کیا اپنی فیکٹری میں اور اپنے مارکیٹ والے کو دی، اسے کہا کہ یہ بیچو، ویسے خریدے گا کوئی نہیں.
اللہ نے کہا یہ دعوت ہے میرے دین کی، جائیے دیجئے، لیکن لوگوں پر بہت بھاری ہے، اسے قبول نہیں کریں گے. لہذا تسلی دینے کی ضرورت تھی یا نہیں؟ وہ آگے تسلی دیے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء. آپ اس بات کو چھوڑیں کہ لوگوں میں ایکسیپٹنس ہے یا نہیں، اللہ اپنی طرف کھینچ لے گا جس کو چاہے گا خود. آپ یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا نا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ حج ہوگا، لوگ چلے آئیں گے، اللہ ان کو کھینچ کے لے آئے گا. اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ یہ دعوت دیجئے، لوگوں پر ہیں بہت گراں، لیکن ان میں سے جس کو اللہ تعالیٰ کھینچنا چاہے گا اپنی طرف اسے کھینچ لے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. کچھ ہوں گے سر پھرے کہ جو تلاش میں ہوں گے کہ اس ظلم کا خاتمہ کیسے کریں، یہ جو معاشرے کے اندر اونچ نیچ ہے، جو یہ سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اسے ٹھیک کیسے کریں، اس کی اصلاح کیسے کریں، ان کو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے یہ ہدایت دے دے گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اب یہاں پہ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ انسان کا اللہ کے لیے عمل کرنا، میں خالص اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں، اس کا ایک امتحان یہ بھی ہے کہ وہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جس کے نتیجہ خیز ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. دنیا میں اس کے نتیجہ نکلنے کے بظاہر کوئی احوال نظر نہیں آتے، حالات نہیں ہے کہ دنیا اس کا ساتھ دے گی. وہ پھر بھی اپنی سارا کو، یعنی اس کو کوئی سائیڈ ایشو کے طور پر نہیں، زندگی کا بنیادی مقصد بنا کے اسے لے کے چل رہا ہے، فرسٹ پریورٹی پہ رکھ کے چل رہا ہے. تو آپ سوچئے اس سے زیادہ اللہ والا کون ہوگا کہ ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کا دنیا میں نتیجہ نکلنے کی اسے امید بھی نہیں ہے. تو کسی بھی انسان کے صحیح معنوں میں تزکیہ یافتہ ہونے کی، یا اس کا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے، اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اس اقامت دین کی جدوجہد میں اپنے آپ کو کھپائے، جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے اسے لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آج بھی دنیا میں اسلام کا یہ ورژن قبول کرنے کے لیے، آپ سوچیں نا، آپ صوفی اسلام کی بات کریں، آپ کو ویسے ایک چھوٹی سی جماعت بنا لیں، کوئی این جی او، فنڈنگ شروع ہو جائے گی. صوفی اسلام تو بڑا یعنی اس وقت کا پسندیدہ اسلام ہے، امریکہ سے آئے گی، بلکہ سفیر آپ کو بلائے گا امریکہ کا. آپ یہاں پہ کسی تعبیر کی غلطی والے کا جو ہے نیریٹو بیان کرنا شروع کیجئے، آپ کی فیسیلیٹیشن شروع ہو جائے گی، آپ کو مین سٹریم میڈیا پہ گنجائش مل جائے گی. اور یہ بات آپ کے لیے نہ صرف اجنبی ہے، بلکہ یہ کیا شے ہے، یہ اس کا نتیجہ آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں. اور فنڈامنٹلزم ہم جب کہتے ہیں تو ہم تو فخر سے کہتے ہیں، لیکن فنڈامنٹلزم ایک لیول سے اوپر ایکول ٹو ٹیررزم ہے، اور اس میں کوئی فرق، یہ تو بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے آپ نے کسی کو کہا والد صاحب، یا کسی کو کہا وہ جو دوسری طرح جو بات کرتے ہیں، اتنا سارا فرق ہے. ان کی نظر میں فنڈامنٹلزم بالکل برابر ہے ٹیررزم کے. تو اس دعوت کی گنجائش کی طرح ڈاکٹر اسرار احمد فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ دعوت ہے جس کو نہ زمین غذا دینے کے لیے تیار ہے، نہ اس کے لیے جو فضا جو ہے آکسیجن دینے کے لیے تیار ہے. جو اس وقت عالمی جو ہے فکر، سوچ، غلبہ سیکولرزم کا، اس میں اس فکر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور جو اس وقت مذہبی گراؤنڈ ہے، جو مذہبی تصورات ہیں، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہی وجہ ہے جس نے یہاں پہ پنپنا ہے، دین کے نام پر جس نے ووٹ لینے ہیں، دین کے نام پر جس نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، وہ اگر اس فکر پر تھے بھی تو اس سے کھسکے، کیونکہ اس کی گنجائش نہیں تھی. تو انہوں نے اگر لوگوں کو اٹریکٹ کرنا تھا، پھر کوئی اور نئی ڈگڈگی بجاؤ، کوئی نیا طریقہ اختیار کرو، کوئی تزکیے کا نیا تصور لے کے آؤ، کوئی اقامت دین کا نیا کھکھیڑ جو ہے وہ نکالو. یہ سارے انہوں نے پھر انحرافات کیے، اس لیے کیے کہ اس کی گنجائش نہیں تھی. اور وہ یہ گویا پھر اب رضائے رب کے لیے نہیں ہو رہا، دنیا میں پھیلنے کے لیے ہو رہا ہے، دنیا میں اپنی گنجائش پیدا کرنے کے لیے ہو رہا ہے، دنیا میں اپنی ایک نیوسنس ویلیو بنانے کے لیے ہو رہا ہے. پھر اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں ہو رہا. اگر اللہ کے لیے رضا کے لیے کرنا ہے تو اللہ کا حکم یہ ہے، آؤ میدان میں، آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈالنے کے لیے تیار، پھر بھی آؤ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اب یہ ایک اور بات آگے، وہی مذہبی میدان، یعنی مشرک تو مانیں گے نہیں. دوسرا ماننے سے امید ہو سکتی تھی یار اہل کتابیں، پہلے ان کے پاس اللہ کی کتابیں آئی ہیں، رسول آئے ہیں، تو شاید وہ مان لیں. فرمایا دیکھو وہ جو اہل کتابیں انہوں نے تفرقہ نہیں کیا، مگر علم آنے کے بعد کیا ہے، اور آپس کی زدم زدہ
مالی مفادات، آپس کی ارج ٹو ڈومینیٹ، میں اوپر چڑھ جاؤں، ان چکروں میں پڑھ کے وہ علم والے نہیں ہیں، بس ان کے اوپر علم کا ایک لبادہ ہے، سمجھا جاتا ہے وہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس کتاب کا کوئی اثر اب باقی نہیں رہا ہے، تو وہ آپ کی کہاں مانیں گے؟ انہوں نے ایک دوسرے کی نہیں مانی. وہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، آپ کی کدھر مانیں گے؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر وہ وقت ایک مقرر نہ ہوتا، ان کا پہلے سے طے نہ ہوتا تو ان کا معاملہ اللہ چکتا کر چکا ہوتا. یعنی وہ بھی اب جسے کہتے ہیں بیکار چیزیں، ان سے بھی توقع نہ رکھو، مرے ہوئے لوگ ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اب یہ جو بات ہے یہ بھی سمجھنی چاہیے، کیونکہ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں. بے شک وہ لوگ کہ جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا، ہم نے پتہ ہے ہمیں بھی وارث بنایا گیا نا، ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي نَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ہم نے سورہ فاطر میں پڑھا تھا. آج اس کتاب کے وارث، وراثت یہ محمد الرسول اللہ کی ہے، آج ہاتھوں میں ہمارے ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی وراثت بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں تھی. تو جن کو وارث بنایا گیا اس کتاب کا من بعدہم، ان کے اصل وارثوں کے بعد، نبیوں کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہ خود اس کتاب کے بارے میں ایسے شک میں ہیں جو انہیں چین نہیں لینے دیتا، اطمینان نہیں ہونے دیتا. اصل میں کسی بھی کام پر فوکس ہونے کے لیے، اور پھر خاص طور پر ایسا فوکس کہ جس میں آپ ہر طرف سے کٹ کر بس اسی کے ہو جائیں، آپ کا ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا مضبوط ایمان چاہیے، ایک کنوکشن چاہیے، ایک برننگ فیتھ چاہیے. اس میں اگر معمولی سا بھی کوئی شک پیدا ہو جائے، کوئی ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ فوکس اپنا برقرار نہیں رکھ سکتے. تو جن لوگوں کا کتاب کے اوپر وہ یقین ہی نہیں ہے، ان کا برننگ فیتھ نہیں ہے، کنوکشن نہیں ہے، ان کے اندر یہ یقین کیسے پیدا ہو جائے، کمٹمنٹ کیسے پیدا ہو جائے اس نظریے کے ساتھ کہ وہ ڈیٹیچ ہو کے ریزلٹ سے وہ اس کے اوپر فوکس ہو سکے، یہ نہیں ہو سکتا. یہی بات جو کتاب کے ساتھ ہماری اب مسلمانوں کی ہو چکی ہے. ہم نے یہ کتاب اب رکھی ہوئی ہے وظائف کے لیے. ابھی بھی جو ہے نا سب سے زیادہ وہ آپ اگر دیکھیں نا کہیں کوئی کسی کا اگر کوئی حکیمانہ بیان ہوگا تو اس کے ویورز آپ کو بہت کم نظر آئیں گے، فیس بک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی. اگر نیچے اس کے لکھا ہو یہ آیت پڑھنے سے آپ کو اتنی دولت ملے گی، اس کی ذرا ویورشپ تو دیکھیے گا. اور جس آیت کے پڑھنے سے محبوب قدموں میں آ جائے، تو یہ ہم نے تو پھر یہ کتاب یہ بنا دی. ڈاکٹر صاحب اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ بک سٹال پہ دیکھی ہے کتاب اعمال القرآن، تو میں نے کہا یار یہ قرآن مجید کے اعمال پر بیان ہوگا، میں لے آیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، وہ جو بھی اس پہ لکھا تھا کہ بھئی یہ والا وظیفہ کرنے سے یوں ہو جائے گا، یہ کرنے سے. ایک وظیفہ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ آیت اتنی دفعہ پڑھنے سے وہ جو ہل نہیں چلاتے جو زمیندار کاشت کا، اب تو ٹریکٹر آ گئے نا، وہ خود چل پڑے گا. اعمال القرآن ہے. تو یہ ہے گویا اس کتاب کو ہم نے کوئی وہ جنتر منتر کی کتاب بنا کے رکھ دیا ہے. یہ دنیا بنانے کی کتاب تھی، دنیا کو جنت بنانے کی. دنیا بنانے کا مطلب وہ نہیں کہ دنیا کے فائدے اٹھانے کی، دنیا کو جنت بنانے کی کتاب تھی. اور مغرب کی افلاس یہ مولانا مودودی کی کتاب تھی نا دینیات، اس کا ٹرانسلیشن کی تھی پروفیسر خورشید صاحب نے انگلش میں. تو ایک دفعہ میں وہ پڑھ رہا تھا تو اس کے فٹ نوٹ پہ کسی نے، جس نے بھی وہ کتاب شائع کی، اس نے لکھا تھا کہ کسی مغربی دانشور کا ایک قول اس نے نقل کیا ہوا تھا، وہ میں نام بھول گیا ہوں. انہوں نے لکھا تھا وی آر ٹاٹ ٹو فلائی ان دا ایئر لائک برڈز اینڈ ٹو سویم ان دا واٹر لائک فشز بٹ ہاؤ ٹو لیو آن ارتھ وی ڈو ناٹ نو. یہ زمین پر رہنے کا سلیقہ قرآن مجید سکھاتا ہے، اور اس کے مطابق آپ چلیں گے تو یہ آپ کو دنیا جنت آپ کی بنا. جیسے مدینے کی ریاست تھی، تو آج ہمیں اصل میں اس کتاب کے بارے میں شک ہے. اب تو ہم اپنے تزکیے کے لیے بھی کسی پیر کو ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی 15ویں صدی کا پیر. فل ذالک فدو. بہرحال چلیں، یہ تو جو کچھ بھی ہے، ایک بندہ جو اللہ کا ہے، جس کا تعلق اللہ سے ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے میں تعلق مع اللہ چاہتا ہوں، جو اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہو، اس کے لیے اللہ کا حکم یہ ہے فل ذالک فدو. حالات جو بھی ہیں تم نے اسی کی دعوت دینی ہے، تب میرے ہو، اس کی دعوت دو. ٹھیک ہے، اس کی کوئی دنیا میں اپریسیشن نہیں ہے، اس پر کوئی آپ کو پریز نہیں کرے گا، اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی بہت بڑی فالوئنگ نہیں ملے گی،
اس کی دعوت دینے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے آپ کی پوری زندگی میں کوئی مقصد ہی نہ حاصل ہو سکے جس مقصد کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن آپ میری رضا چاہتے ہو نا، تم چاہتے ہو اللہ خوش ہو جائے، میں یہ کہتا ہوں یہ حکم دو، اس کی دعوت دو، فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ۔ اس کو ایک پیر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ مجھے کہے کہ آسمان کو ہاتھ لگاؤ، مجھے پتہ ہے نہیں لگا سکتا، لیکن میں یہ ضرور کروں گا کہ پتہ کروں گا دنیا کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے، اس پہ چڑھ جاؤں گا اور وہاں چڑھ کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کر دوں گا، اے اللہ میں نے اپنا سارا زور لگا دیا، باقی نہیں لگ سکا، تو نے کہا تھا لگا، میں نے کر لی کوشش. تو اللہ نے اگر یہ حکم دیا ہے تو اپنا زور تو سارا لگا دو، باقی یہ کہ آپ یہ سارا زور لگا کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو. ہوتا ہے نہیں ہوتا جب اللہ چاہے گا. نوح علیہ السلام نے 950 برس یہ زور لگایا، نہیں ہوا، آخر اللہ نے کشتی میں پار کیا، باقی سب کو غرق کیا. فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، تم اس کی دعوت دو، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. دیکھو یہ لوہے کا پہاڑ بن کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ آپ کے رشتہ دار بھی بتائیں گے کہ کیا بے وقوفوں والا کام کر رہے ہو. آپ کی اپنی عقل بھی کہے گی کہ یہ حماقت ہے، اس کام کا تو نتیجہ نکلنا نہیں. تمام علامے بھی کہیں گے یہ تعبیر کی غلطی ہے. ہر طرف سے آپ کو ایک ہی پیغام ملے گا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. ہمارے وہ لاؤ اطاعونا ما قتلوا، ہمارا معنی ہوتا تو نہ ان کا یہ حشر ہوتا. اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ سارا پروپیگنڈا، ساری زندگی سہنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. لہٰذا اس درجے کی استقامت چاہیے. اب وہ استقامت سمجھ میں آئی ہے جو پیچھے پڑھی تھی ہم نے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ڈٹے رہو، جمے رہو. وہ جو اینکر ہوتا ہے نا، اینکر، وہ ویسے تو ہمارا اینکر تو وہ خود بہہ جاتا ہے نا، جو بھی اس کے پاس گپ شپ لگانے والے ہوتے ہیں ان میں. اصل میں اینکر پورے جہازوں کو تھام کے رکھتا ہے، وہ ہلتے نہیں ہیں، وہ گھومتے تو رہتے ہیں لیکن وہ جگہ نہیں چھوڑتے. یہ کھونٹا، مضبوط کھونٹا، اس طرح جم کے اور ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور اس میں سورہ وہ بنی اسرائیل والی وہ آیتیں یاد کر لیجئے کہ اگر ہم آپ کو مضبوط نہ جما دیتے تو یہ جو پریشر تھا، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، ہلکا سا، تھوڑا سا، معمولی سا آپ ڈرفٹ کرتے. اور اگر ایسا ہو جاتا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنی سزا دیتے اور آخرت میں بھی دگنی سزا دیتے. یہ توحید نہیں ہے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. یہ ان کوئی دور دراز نہیں ہوتے، یہ نیو یارک میں اور واشنگٹن میں نہیں بیٹھے ہوتے، یہ آپ کے کچن میں ہوتے ہیں، یہ آپ کے ڈرائنگ روم میں ہوتے ہیں، یہ آپ کے گھر میں ہوتے ہیں، یہ آپ کے اپنے ہی عزیز و اقارب ہوتے ہیں کہ بھلے بندے دیکھ لوگ کہاں پہنچ گئے، ہم نے بھی تمہیں کتنی اچھی تعلیم دلائی تھی، تو کس کام میں لگ گیا، تو پانی میں مندانی گھمائے گا جس کا کبھی کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنا. لیکن اس کے باوجود ڈٹے رہو، جمے رہو، ان کی خواہشات پہ نہیں. تمہیں اللہ جب ایک حکم دے رہا ہے تو اب لوگوں کی خواہش پر اس حکم سے ہٹ جاؤ گے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. اور یہ تو میں نے ایک مثال دی. آپ اگر وہ کوئی بڑی روحانی بزرگ ہستی ہوں گی تو ان سے بھی جا کے پوچھیں گے تو وہ بھی بتائیں گے یار یہ تم کس دندے میں ہو، آؤ ہم آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، دیکھو نا کتنی لذت حاصل ہوتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ تو تم ہر وقت ایک ساڑا خانہ کھول کے بیٹھ گئے ہو، ہر وقت بیسم بیسا، ہر وقت ٹکراؤ، ہر وقت فرکشن، ہر وقت تصادم. ہم آؤ اپنا مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں سے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. لیکن لذت تو ہیڈونسٹ جو ہوتے ہیں نا، وہ صرف وہی نہیں ہوتے جو مغرب میں پائے جاتے ہیں. ہیڈونزم کی کئی برانچیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ذہنی عیاشی، ذہنی لذت پرست بھی ہوتے ہیں کہ جو بس خیالوں ہی خیالوں میں اپنے ہی اس میں جو ہے نا وہ تصور جانا کیے بیٹھے رہتے ہیں. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب. جو بھی اس طرح کا پریشر آئے جواب ایک ہے، میں ایمان لایا ہوں جو مجھ پر کتاب میں سے نازل کیا گیا اس پر. یہ کمانڈمنٹ ہے اللہ کا، اللہ کے اس حکم سے ہٹ کر میں چلنے والا نہیں ہوں. بس کہانی ختم. کامیابی ناکامی یہاں فیصلہ نہیں ہونا، وہ آخرت میں فیصلہ ہونا ہے.
نتیجہ نکلنا نہ نکلنا یہاں فیصلہ نہیں ہونا، آخرت میں فیصلہ ہونا ہے۔ جس نے آخرت میں فیصلہ کرنا ہے اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے اس کتاب میں، میری اور اس کی کمیونیکیشن ہے، بالواسطہ ہے۔ وہ جبریل لے کے آئے محمد رسول اللہ تک، تو وہاں سے چلتے چلتے مجھ تک اللہ کا حکم پہنچ گیا میرے پاس، اور اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اب میں کسی اور کے مفروضوں پر کیوں عمل کروں، کسی اور کے اپنے گڑے ہوئے نظریات پر کیوں عمل کروں، کسی اور کی اپنی بنائی ہوئی حکمتوں پر کیوں چلوں، میں اللہ کی کتاب کو کیوں چھوڑوں؟ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اقامت دین کا مطلب اب آ کے کھلا۔ میں صرف واز کہنے نہیں آیا، میں صرف دل نشیں پیرائے میں گفتگو کرنے ہی نہیں آیا، میں صرف تمہیں موعظہ حسنہ سنانے ہی نہیں آیا، میں صرف اللہ کی آیات پڑھ کے خادم قرآن ہی بننے نہیں آیا، بلکہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کرنے آیا ہوں، ظلم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ تشکیل دینے آیا ہوں۔ میں اینڈ ٹائمز کا رسول ہوں، ماڈرن ایج کا رسول ہوں، اور ماڈرن ایج میں جا کے تو انسان گلوبل ویلیج کا رہائشی بنے گا، اس کے لیے ماڈل سیٹ کر کے جانا ہے مجھے، اس کے لیے ایک مینارہ نور چھوڑ کے جانا ہے، لائٹ ہاؤس چھوڑ کے جانا ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہماری محنتیں، تمہارے لیے تمہاری محنتیں۔ کوئی اللہ کا دین قائم کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کی بنیادیں کھودنا چاہتا ہے، محنت تو دونوں کو کرنی پڑے گی۔ اللہ یجمع اللہ حجت بیننا و بینکم، ٹھیک ہے، بحثم بحث نہیں کرتے، تم اپنی راہ لو، تمہارا اپنا نیریٹو، ہمارا اپنا نیریٹو، لیکن اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع کرے گا، آخرت میں جمع ہوں گے، پھر وہاں ہمارا مقدمہ پیش ہوگا، پھر پتہ چلے گا کس کی تعبیر صحیح تھی، کس کا نیریٹو صحیح تھا، کس نے درست تعبیر کی تھی اللہ کی آیتوں کی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لوٹ کے تو اس کے پاس پہنچنا ہے سب نے، کوئی پیچھے نہیں رہ جائے گا۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاخِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ۔ اب یہ بڑا ایک پیارا انداز ہے، اور اس میں صحابہ کرام جو ایمان لے آئے تھے ان کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو کنفیوژن ہو، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، عوام کو واقعی بڑا اشکال رہتا ہے، کنسیپچول چیزیں ان کو ایک دم وہ قابو نہیں کر سکتے، تو ان کا وہ اشکال رفع کرنے کے لیے ایک بات کہی گئی، والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے کہ اللہ کی اس دعوت کو کچھ لوگوں نے مان لیا، سوچنے سمجھنے والے لوگوں نے، معاشرے کے مؤثر لوگوں نے، معقول لوگوں نے، ابو بکر صدیق جیسے لوگ، عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ، حضرت عثمان جیسے لوگ، جب اس طرح کے لوگ اس دعوت کو مان چکے، حضرت عمر جیسے لوگ، حجتہم داخضۃ، اب ان لوگوں کی یہ بحث کرنا کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ حجت فضول ہے، یہ بیکار ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو ان کی سمجھ میں کیوں آ گئی ہے؟ جبکہ عقلی طور پر، علمی طور پر، فہم و فراست کے اعتبار سے تم سے بہتر لوگ تھے، ان کی سمجھ میں آ گئی تو اس کا مطلب ہے یہ بات قابل فہم ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ سب کے سروں کے اوپر سے نہیں گزرتی، تو جن کے اوپر سے گزر رہی ہے انہیں فکر کرنی چاہیے۔ پھر عند ربہم، ان کے رب کے ہاں اب ان کی یہ دلیل نہیں چلے گی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وعلیہم غضب، اور چونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بہانہ بنا رہے ہیں، یہ فرار حاصل کر رہے ہیں، یہ کور لے رہے ہیں اس بات کا، لہٰذا ان پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ان پر سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے کتاب اتاری بالحق، بامقصد، سچی نہیں، بامقصد، اس کا ایک پرپز ہے جس کے لیے ہوتا ہے، افراد تیار ہوں، ایک ایسا گروہ وجود میں آئے جو اللہ کے اس مشن کو پورا کرے، تاکہ اللہ کا حکم زمین پر بھی اس طرح جاری ہو جائے جیسے کہ آسمانوں پر جاری ہو ساری ہے، لوگ اللہ کی اطاعت میں آ جائیں۔ والمیزان، اور اللہ نے ایک میزان بھی اتاری ہے، میزان ترازو کو کہتے ہیں، ویسے یہ وزن سے اس میں اعلیٰ ہے، یعنی وزن کرنے والا اعلیٰ، اور اسی سے لفظ بنا توازن، توازن قائم کرنے والی شے۔ اللہ نے سورہ رحمان میں 3 قسم کی میزانوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک میزان ہے کائناتی میزان، جسے آپ کشش ثقل کا نظام کہہ لیں، توازن اس نے سب قائم رکھا ہوا ہے، تمام اجرام سماویہ اپنی اپنی جگہ پہ چلتے اس میزان کی وجہ سے۔
ایک میزان ہے جو ترازو وہ والی جس پہ ہم آلو پیاز ٹماٹر کلو کلو 2 کلو کر کے تولتے ہیں، ایک وہ میزان ہے، یہ منوں کے حساب سے تولے وہ وزن کرنے والی۔ ایک ان دونوں کے درمیان اور میزان بھی ہے، وہ انسانوں کے درمیان حقوق و فرائض کا تعین کرنا، مرد اور عورت کے درمیان، سرمایہ اور محنت کے درمیان، جماعت اور فرد کے درمیان۔ یہ جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اسی طرح کا فساد پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کشش ثقل والا نظام ڈسٹرب ہو جائے تو آپ دیکھیں کائنات میں کتنا بڑا فساد پیدا ہوگا۔ انسانوں کے مابین ان حقوق و فرائض میں اونچ نیچ ہو جائے، کروڑوں مریں گے۔ پھر انقلاب فرانس میں آیا، کروڑوں مرے نا، کیوں آیا؟ ظلم کے خاتمے کے لیے آیا۔ انقلاب روس میں آیا، کروڑوں مرے، کیوں مرے؟ ظلم کے خاتمے کے لیے۔ لیکن ظلم تو پھر بھی نہیں ختم ہوا، کیوں؟ جو میزان بنائی تھی وہ انسانوں نے بنائی تھی۔ انسان میزان بنائیں گے تو وہ سیدھی نہیں ہوگی، وہ کبھی نہ ایک پلڑا جھک جائے گا، اس کو سیدھا کریں گے تو یہ جھک جائے گا، یہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ یہ میزان اس لیے اللہ نے رسولوں کے ساتھ آسمان سے اتاری ہے۔ وہ کمیونزم پر جو اقبال نے تبصرہ کیا تھا وہ کیا تھا؟ شیطان سے کروایا، کہ شیطان کے حواری ڈر گئے کہ بھئی ہمارا جو نظام ہے یہ کہیں کمیونسٹ یہ جو ہے نا یہ آیا ہے جو شخص جس کے ہاتھ میں کتاب ہے، پیغمبر نیست، پیغمبر تو نہیں ہے لیکن ہاتھ میں اس کے بھی کتاب ہے، یہ کہیں اسے تباہ نہ کر دے۔ تو شیطان نے اسے تسلی دی، دوسرے مشیر نے، اس نے کہا نہیں، یہ جو فطرت نے گریبان چاک کر دیے ہیں وہ ان کی اس منطق سے رفع نہیں ہو سکتے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ مسئلے کا حل کہاں ہے؟ وہ آئین پیغمبر میں ہے۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، کیونکہ وہ میزان اللہ نے محمد الرسول اللہ کو دی ہے۔ اب دیکھیے دنیا اس میزان کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے، کروڑوں لوگ اس میزان کی تلاش میں مر چکے ہیں، اور وہ میزان ہم دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخرت میں یہ سارے لوگ ہمارا گریبان پکڑیں گے، اللہ تو نے ان کو وارث بنایا تھا اس میزان کا، اور وہ ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، وہ کوڑے مارنا نہیں ہے، وہ نظام عدل قائم کرنا ہے۔ نیل کے کنارے کتا بھوکا مرے گا، عمر جواب دہ ہوگا، اس کے بعد کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹے گا، پہلے آپ یہ نظام تو لے کے آؤ۔ تو اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا معلوم قیامت قریبی ہو؟ سمجھ آ گئی ہے نا کرنے کا کام یہ ہے۔ اب اسے مؤخر نہ کرو کہ ہم اگلے سال کریں گے، 2 سال بعد کریں گے، ریٹائرڈ ہو کے کریں گے، کیا پتہ تمہاری وقت پورا ہو، گھڑی آنے والی موت سر پہ کھڑی ہو، تو تمہیں کیا پتہ کہ قیامت قریب ہو؟ لہذا جلدی سے اللہ کی پکار پہ لبیک کہو۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اس قیامت کی جلدی وہ مچاتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، مشفقون منها، وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، اور انہیں پتہ ہے کہ وہ برحق ہے۔ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، سن رکھو کہ بے شک وہ لوگ جو آخرت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اس پر یقین نہیں کرتے، وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہت باریک بین ہے، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ پتہ ہے کیا ہے کہ یہ والا نیریٹو لے کے چلو گے تو سب سے پہلے خطرہ رزق کا پیدا ہوگا، آپ مس فٹ ہو جاؤ گے معاشرے کے لیے۔ تو بے فکر رہو، تم اللہ کا نیریٹو لے کے چلے ہو نا، تو اللہ رزق سب کو دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا۔ بہت باریک بین ہے، تمہاری ہر ضرورت کا اسے پوری باریکی سے پتہ ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اپنے بندوں کے بارے میں بہت باریک بین ہے۔ یرزق من یشاء، جہاں سے جو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ وہو القوی العزیز، بہت قوت والا ہے، زبردست ہے۔ امتحان ہوگا، سختیاں آئیں گی، لیکن یہ کہ اللہ آپ کو غنی کرے گا۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، فیصلہ یہ کرنا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، قرآن کہتا ہے پہلے یہاں سے چلو، آپ کی پریورٹی نمبر 1 کیا ہے، دنیا یا آخرت؟ من کان یرید حرث الآخرۃ، جو ارادہ رکھتا ہو دنیا کی کھیتی کا، نزد لہ فی حرثہ، یہ ہم اسے وسیع کر کے دے دیتے ہیں، مال، اسباب، اولاد، تعلقات سب دے دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی کا متمنی ہو اس کے لیے دل کھول دیتے ہیں، ادھر دنیا کا سارا نقصان ہو برداشت کر لے گا، جو دل کھلا ہوگا تو کرے گا نا۔ اور جو من کان یرید حرث الدنیا، جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، نوتیہ منہا، اس سے دے دیتے ہیں کھلا۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، بدقسمتی یہ ہوگی کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔
تو ڈیسیژن از یور. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کس کھیتی کے طالب ہیں اور ایک کو پریورٹی دینی ہوگی. یہ پہلے طے سمجھدار آدمی کی طرح طے کرنا ہوگا کہ جب دو کا ٹکراؤ آئے گا تو میں اپنا وزن کون سی کھیتی میں ڈالوں گا, تب اس رخ پہ چل سکتے ہو. اب مجھے پھر بتائیے, جو طالب آخرت ہو, کہتے ہیں جی انسان کو عمل آخرت کے لیے کرنا چاہیے, جو طالب آخرت ہے وہ اقامت دین سے کیسے منہ موڑ سکتا ہے؟ یہی تو کرائیٹیریا ہے, یہی تو کسوٹی ہے جس پہ پرکھا جائے گا کہ یہ طالب آخرت ہے یا نہیں ہے. ام لہم شرکاء, کیا ان کے ایسے شریک ہیں, شرعوا لہم من الدین, جنہوں نے ان کے لیے کوئی دین میں سے شریعت بنائی ہو, ما لم یعظم بہ اللہ, جس کے لیے اللہ نے کوئی اجازت نہ دے رکھی ہو. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم, اگر اللہ کا ایک فیصلہ پہلے سے طے نہ ہوتا تو ان کا مسئلہ چکتا ہو چکا ہوتا, یہ مارے جا چکے ہوتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, باقی ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے ہی ہے. تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا, آپ دیکھیں گے ان ظالموں کو کہ جو کچھ انہوں نے کمائیاں کی ہوں گی اس کے سامنے آنے سے ڈر رہے ہوں گے جب آخرت میں پیش ہوں گے تو. وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ, وہ سب وبال ان پر پڑنے والا ہوگا, اس کے بوجھ تلے انہیں دبنا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے. یہ بالکل یوں سمجھے تقریباً 5-6 نبوی کی صورت ہے. اس وقت اور کیا, نہ ابھی نمازیں 5 فرض ہوئی تھیں, نہ زکوٰۃ تھی, نہ سود حرام ہوا تھا, نہ شراب حرام ہوئی تھی. یہ کون سے نیک اعمال ہیں جن کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے؟ ثم استقاموا, توحید پر ڈٹ جانا, توحید کے یہ تقاضے پورے کرنا. فی روضات الجنات, وہ ہوں گے باغوں میں, جنت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاءون عند ربہم, ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس. ذالک هو الفضل الکبیر, یہ بڑا فضل ہے. یہ مانگنے کی ضرورت ہے. ہم سب اللہ سے دعا کریں ان مبارک ساعتوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس فضل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا سینہ کھول دے, جو اس کے دنیا کے تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر استقامت عطا فرمائے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور پھر انہیں نیک اعمال کیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے نبی ان سے کہیے کہ اس پر میں تم سے کوئی اجرت تو, اس کی کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا, کوئی خدمت تو طلب نہیں کر رہا. الا المودۃ فی القربی, مگر یہ کہ جو قریبی رشتہ داری کا ایک تعلق ہوتا ہے اس کا تو خیال رکھو, میری بات تو توجہ سے سن لو. اتنا تو مجھے سپیس دو, جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی تو کوشش کرو, آخر میرے رشتہ دار ہو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, اور جو کوئی نیکی میں آگے بڑھے گا, کمائے گا نیکیاں, اس کے لیے ہم اور خوبیاں رکھیں گے, بھلائی دیں گے اسے. ان اللہ غفور شکور, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا قدردان ہے. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا, کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید اپنے پاس سے اللہ پر جھوٹ باندھ کر گڑھ لے آئیں. فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ, تو اے نبی اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر کر دے, یعنی اس قرآن کو آپ کے اوپر سے ڈیلیٹ کر دے, آپ کے دل سے صاف کر دے, مٹا دے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, لیکن اللہ ایسا نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات کا حق ہونا ثابت کرتا ہے اپنے کلام سے. یعنی ان کا یہ جو باطل نظام ہے, اس کو گرانے والی شے یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کو اللہ اس لیے آپ پر اتار رہا ہے. یہ پوری بات سمجھ میں آئے نا تو وہ شعر سمجھ میں آئے گا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا, اور یہ کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو یہ ان کے پورے نظام کو ہلا دینے والا ہے. وہ نہیں ایک نعرہ لگتا ہمارے ہاں باطل کے اوانوں میں زلزلہ ہے فلانا خان, تو یہ کوئی کسی باطل کے اوانوں میں آج تک کسی نے زلزلہ نہیں پیدا کیا. باطل کے اوانوں میں زلزلہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے قرآن. جو اس سے جڑے گا وہ زلزلہ پیدا کرے گا, باقی کوئی نہیں پیدا کر سکتا. انہ علیم بذات الصدور, بے شک وہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے. وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ, وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. جو کمی کوتاہی تقصیر کہیں ترجیحات میں اونچ نیچ ہو گئی, اس کے بعد رجوع کریں, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, ان کی برائیاں معاف کرتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, اور جو وہ کرتے ہیں وہ جانتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور وہ دعا سنتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, انہوں نے تھوڑا مانگا ہوتا ہے, اپنے فضل سے انہیں مزید بھی دیتا ہے, اور بھی دیتا ہے.
والکافرون لہم عذاب شدید، لیکن کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے سارے بندوں کو رزق بہت کھلا دے دے، خوب عیاشی کا موقع دے دے، وہ زمین میں بغاوت کر دیں گے، پھر ان کو عیاشی میں پڑ جائیں گے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ، لیکن وہ اتارتا ہے ایک اندازے کے مطابق، ما یشاء، جتنا وہ چاہتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اسے اپنے بندوں کے بارے میں وہ پوری طرح باخبر ہے، وہ انہیں دیکھتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی ہے جو اتارتا ہے، بارش برساتا ہے بعد اس کے کہ لوگ نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس کو ذرا جوڑیے، آج دین کے اعتبار سے کوئی امید کی کرن آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں نظر آئے گی، لیکن جو خدا مردہ زمین کو زندہ کر لیتا ہے، اس کا اگر وعدہ یہ ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے کل عالم پر اللہ کا دین غالب ہوگا، تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ کر کے چھوڑے گا۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت پھیلاتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ایک کام بنانے والا، تعریفوں والا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا بنانا۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، اور جو اس نے پھیلا دیے اس زمین کے اندر جو مختلف جاندار۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، یہ جتنی پھیلی ہوئی مخلوق ہے ان سب کو جمع کرنا جب وہ چاہے گا، اس کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کسی حادثے کا شکار ہوتے ہو، کسی بحران میں مبتلا ہوتے ہو، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے کا نتیجہ ہوتا ہے، اور بہت کچھ اللہ معاف کرتا رہتا ہے۔ یہ سارا نتیجہ وہ تو باقی آخرت میں نکلے گا، یہ دنیا میں ایک جھٹکا ہوتا ہے، سنبھل جاؤ، واپس آؤ، پلٹ آؤ۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں دوڑ کے بھاگ کے اسے تھکا نہیں سکتے، یعنی اللہ سے بچ کے کہیں نکل نہیں سکتے ہو، جیسے نہیں ہوتا جی مفرور ہو گیا مجرم، مفرور نہیں ہو سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے نہ حمایتی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں وہ بڑے بڑے جہاز، فی البحر، سمندر میں، کل اعلام، جیسے پہاڑوں جتنے بڑے جہاز، اب تو ان سے بھی بڑے بن گئے۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو ہوا روک لے، یہ بادبانی جہازوں کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ چاہے تو ہوائی روک لے۔ فَيَظْلَلْنَ رَوَاقِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، تو وہ جہاز سمندر کے سطح پر، سرفس پر کھڑے رہ جائیں، ہوا کے بغیر تو نہیں چلیں گے، اب تو خیر انجن آ گئے نا، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اب بھی اللہ تعالیٰ جو بھی توانائی کے ذخائر ہیں ان کو برباد کر دے، یہ تیل کے کنوؤں کو آگ لگ جائے کوئی کسی بھی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور قدردانی، شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والا ہے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا اللہ تعالیٰ ان جہازوں کو وہاں غرق کر دے، ڈبو دے، لیکن یہ کہ وہ معاف کرتا رہتا ہے، بہتوں کو معاف کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِنَا، تاکہ جان لے وہ کہ جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، ان کے ٹیڑھے معنی نکالتے ہیں، ان کی تعبیریں غلط کرتے ہیں، مَا لَهُم مِّن مَخِیص، کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِیتُم مِّن شَیْءٍ فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، یہ ہے قرآنی سلوک۔ جو اس بات کو نہیں سمجھ سکا وہ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چل سکتا، نیور۔ پہلا نقطہ نظر، کافر کا نقطہ نظر ہم نے پہچان لیا کہ جو کچھ مجھے دیا گیا ہے، میری صلاحیت، میری پلاننگ، میرے منصوبہ بندی، میرے اعلیٰ اوصاف، میری صلاحیتیں، اس کے نتیجے میں ملا ہے۔ بندہ مومن کا نقطہ نظر، فما اوتیتم من شیء، جو چیز بھی تم دیے گئے ہو، اقتدار ہے، طاقت ہے، دولت ہے، حسن ہے، جمال ہے، جو بھی ملا ہے تمہیں، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ یہ جب متاع کا لفظ آئے نا، سمجھ لیں ایک لفظ ذہن میں لے کے آئیں، تصور، ٹیشو پیپر، یہ اس کے لیے بہترین تصور ہے۔ آپ نے استعمال کیا، پھینک دیا، ڈسپوزیبل، یہ سارا ڈسپوز آف ہو جائے گا، یہ کچھ آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں، یہ بنیادی پتھر ہے۔ وما عند اللہ خیر، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بہترین ہے، اس کے متمنی بن جائیں، سٹرگل اس کے لیے کریں، کیریئر وہاں بنائیں، فکر اس کی کریں،
اور نمبر 2 وہ اب کا، وہ زیادہ باقی رہنے والا، یہ تو ختم ہو جانے والا ہے. للذین آمنوا، لیکن یہ نقطہ نظر سمجھ میں انہی کو آئے گا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہوں. دنیا لوٹتی ہے تو لوٹنے دیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے. میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ ایک اور تصور کی نفی ہو رہی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات بھی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو ہی کوچنا اور مانجنا شروع کر دیتے ہیں. یہ برائی، یہ غلطی، اور پھر بہت باریکی میں چلے جاتے ہیں. یعنی وہ سوتر اور انچ لے کے ناپتے ہیں کہ یہ کہاں تک ٹھیک ہے اور کہاں تک غلط ہے، اور وہ زیادہ تر اپنے ہی اندر گم رہتے ہیں. قرآن مجید نے اس کے برعکس بات بتائی. اصولی طور پہ پہلی بات یہ سمجھ لو، دنیا کی ہر شے عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. لہذا پریارٹی میں اس آخرت کو رکھ لو. دنیا میں آپ سے پھر بھی غلطیاں ہوں گی، یہ پھسلتی جگہ ہے، یہاں پوری احتیاط کے ساتھ بھی آپ گرو گے، بس گر کے فوراً کھڑے ہونا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جن چیزوں سے بچنا ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے تو بچو. قتل نہ کرو کسی کو، جناب وہ جو کسی کا مال ہڑپ نہ کرو، شرک نہ کرو، زنا کا ارتکاب نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو. بڑے بڑے گناہوں سے بچو، پہلے اس سے بچو. یہاں پہ ہوتا کیا ہے، اشراق بھی پڑھی ہے، نفل بھی پڑھے ہیں، تراویحیں بھی پڑھی ہیں، پھر مارکیٹ میں جا کے ذخیرہ اندوزی بھی کی ہے، ملاوٹ بھی کی ہے. یہی وہ چیز تھی جسے مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے ہو، اونٹ نگلتے ہو. یہ اس کے برعکس ترتیب بتائے، بھئی اونٹوں سے بچو، اور مچھروں والی کوئی غلطی ہو گئی تو میں معاف کر دوں گا. والذین یجتنبون کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، بے حیائی کے کام. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غضبناک ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ ریئیکشن، اس میں وہ بخش دیتے ہیں. آج امت نے ساری مار جو کھائی ہے نا، اس ریئیکشن میں کھائی ہے. کچھ ہوا مغرب میں، اس کا رد عمل آپ نے دیا اور پھنس گئے جا کے پنجرے میں. جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو در حقیقت اپنی نکیل دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. وہ آپ سے جو مرضی، یعنی جہاں پہ وہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہے وہاں پہنچا لے گا. اس نے ایک ایکشن کیا، اسے معلوم ہے آپ ریئیکٹ کریں گے تو آپ وہیں پہنچیں گے جہاں وہ پہنچانا چاہتے ہیں. بہترین حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ آپ ریئیکٹ نہ کریں، حوصلہ رکھیں. ہاں ہوا ہے، اپنے وقت کا انتظار کریں. وہ بات بھولیں نہ، یاد رکھیں، لیکن اپنے وقت کا انتظار کریں، اپنے صحیح ٹائم پہ اس کا جواب دیں. تو والذین اذا ما غضبوا، جب وہ غضبناک ہوں، ہم یغفرون، ڈانپ دیتے ہیں. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، اللہ کی جو پکار ان کے سامنے آئی ہے لپک کے اسے قبول کرتے ہیں. اور واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے. ایک امر اللہ ہے، اس میں تو اطاعت کرتے ہیں. استجابوا لربہم، اللہ کی پکار پہ لبیک، اس میں کوئی چون چرا نہیں. ایک امرہم ہے، ان کا اپنا کام ہے، جہاں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا وہ اپنی مرضی سے نہیں طے کرتے کہ میری اتھارٹی ہے تو نافذ ہوگا، وہ باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اب اللہ نے یہ تو حکم نہیں دیا نا، آج ہم یہاں پہ ہیں، ہم میں سے اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے، اللہ نے کسی کا نام دیا ہوا ہے، اپوائنٹ کیا کسی کو. نبیوں کو تو اپوائنٹ کرتا تھا، وہاں ہم نہیں بول سکتے. اب اگر کسی کو وزیر اعظم بنانا ہے تو ہم نے اپنے مشورے سے بنا، کوئی خود نہیں مسلط ہو سکتا. اوپر سے آ کے ڈنڈا لے کے چڑھ گیا کہ اب جس نے نہیں مانا اس کی ایسی کی تیسی. یہ اس اصول کے خلاف، یہ وہ خود اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جب لوگ مجبور ہو جائیں گے تو یزید کی حکمرانی بھی لوگوں نے قبول کر لی، لیکن وہ جو اس طرح آئے گا حقیقت میں وہ یزید کی سنت زندہ کر رہا ہے. اگر اس میں خدا خوفی ہے تو عمر بن عبدالعزیز کی طرح کہے گا کہ ہاں بھائی تم مجھے قبول کرتے ہو تو میں تمہارا جو ہے وہ بننے کے لیے خلیفہ تیار ہوں، نہیں تو نہیں ہوں. امرہم شورا بینہم، ان کا معاملے آپس میں مشورے سے طے پاتے ہیں. حضرت عمر نے بھی یہی فرمایا تھا، کوئی مسلمان اگر مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو جائے ان کے مشورے کے بغیر، اس کی حکومت ناجائز ہے.
ناجائز ہونا ایک علیحدہ بات ہے، اس کی فرمانبرداری کرنا، مارشل لا لگ گیا تو کیا کریں گے، وہ ایک عملی بات ہے، وہ ایک دوسری بات ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اقامت دین کے سپاہی جو اللہ کی سلوک والی رستے پہ چل رہے ہوں، یہ ان کے اوصاف ہیں جو بیان کر رہا ہے قرآن۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، وہ لوگ کہ جن پر جب کوئی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے، بغاوت کی جائے، بدلہ لیتے ہیں۔ اب ذرا فرق تو نوٹ کریں، پچھلی صورت میں آپ نے پڑھا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، یہاں پہ آ کے کہا کہ جو آپ پر ظلم کیا جائے اس کا بدلہ لو۔ تو وہ دعوت کی سطح تھی، وہ مکی دور ہے۔ یہ جب آپ اقامت کی سطح پہ آئیں گے تو اس کا تقاضا بدل جائے گا۔ اور یہ جو علامہ صاحب ابھی فوت ہوئے ہیں، یہ مسلمانوں کو بتاتے تھے آج کے دور میں مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسوے پہ چلنا چاہیے۔ اور بھائی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رکھا ہے یا محمد رسول اللہ کا رکھا ہے؟ بہرحال جس نے چلنا ہے چلے، پھر شادی بھی نہ کرے۔ ادھر بچوں کی بھی لائن لگا رکھی ہے، باقیوں کو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے اسوے پہ چلو۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ اب یہ ہے اصل میں وہ جب انہیں غصہ چڑھے تو کنٹرول میں رکھتے ہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ رد عمل میں تو آپ دگنا پھر کریں گے نا، تو جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بدلے میں اتنی ہی زیادتی کریں۔ فمن عفا واصلح، ہاں کوئی معاف کر سکے، اصلاح کرے، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، اور جس نے انتقام لیا اس اپنی زیادتی کے بعد جو اس پر ہوئی، فاولئک ما علیہم من سبیل، ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور ظلم کے کئی طریقے ہیں، آپ نے قانون ہی ایسا بنا دیا جو ظالمانہ ہے۔ ایک آبادی کے لیے آپ نے بجلی پرماننٹ رکھ دی، دوسری آبادی میں لوڈ شیڈنگ کر دی، قانون بھی ہو تو ظالمانہ ہے۔ تو اس طرح اگر حقوق و فرائض میں عدم تمازن کر دیا، کچھ لوگوں کے جناب حقوق جو ہیں وہ زیادہ رکھ دیے، کچھ کے کم رکھ دیے، تو یہ ظلم ہے۔ تو جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان پر اللہ کا الزام ہے۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں بغاوت مچاتے ہیں ناحق، اللہ نے جس کا حق نہیں دیا آپ نے لیے وہ حقوق رکھ لیے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ان حالات میں بھی کوئی اگر صبر کرے، بخشے، اور لیکن یہ کہ جدوجہد کرتا رہے، تو یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی حمایتی نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے آخرت میں، آج تو بڑی باتیں کرتے ہیں، وہاں جب دوزخ کو دیکھیں گے، یقولون هل الی مرد من سبیل، تو کہیں گے کہ اس سے کہیں جانے کی، پھر کر واپس لوٹ کر جانے کی کوئی جگہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تم ان کو دیکھو گے کہ اس کے آگ کے سامنے لائے جائیں گے، خاشعین من الذل، وہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت کے مارے۔ ینظرون من طرف خفی، اور اس آگ کو دیکھتے ہوں گے چوری کی نظر سے، خفی نظر، مطلب آنکھ ڈال کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، پوری آنکھ سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے لوگ ایمان والے، جب یہ سارے منظر سامنے آئے گا تو ایمان والے کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک جن لوگوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا، اصل میں تو خسارہ اٹھانے والے وہ تھے۔ یہ بات وہ کیوں کہیں گے؟ ان لوگوں نے دنیا میں انہیں کہا ہوگا کہ تم نے اپنی دنیا کی زندگی برباد کر دی ہے، تم نے اپنا کیریئر ختم کر دیا ہے، تم نے آگے بڑھنے کے چانس ضائع کر دیے ہیں، تم خسارے میں ہو، تم ٹوٹے میں ہو، تم نقصان میں ہو۔ اب انہوں نے اس وقت تو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، یہ تو باتیں بزرگوں کی طرف سے اکثر آتی ہیں، لہٰذا اب انہیں وہاں پہ انہیں نہ بھی کہیں تو ان کے دل میں آئے گا کہ او ہو، اصل میں تو خسارے میں یہ گئے جنہوں نے اپنی اولادوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی آج لا کے اس گھاٹ میں اتارا ہے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، یہ ویسے بہت ہی رونگٹے کھڑے کرنے والی آیتیں ہیں۔ سن رکھو کہ ظالموں کے لیے قائمی دائمی عذاب ہوگا، مستقل عذاب ہوگا۔
وما کان لہم من اولیاء، ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی مددگار، ینصرونہم من دون اللہ، جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں، ومن یضلل اللہ فما لہ من سبیل، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے۔ استجیبوا للہ استجیبوا لربکم، لہذا اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو۔ اب دیکھیے ہر صورت ہوتی ہے نا، ایک اللہ کا خطبہ ہوتا ہے، جو بھی صورت ہوتی ہے وہ اللہ کا ایک تقریر سمجھ لیں۔ یہ جو ایک خطبہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں ابھی، اس میں اللہ نے کون سی پکار لگائی ہے؟ ایک ہی حکم جو آپ کو جمع کے صیغے میں ملا ہے نا، جو جمع مخاطب کے صیغے میں حکم دیا گیا ہے، اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ تو استجیبوا لربکم، اپنے رب کی اس پکار پہ لبیک کہو نا، آگے بڑھو۔ من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے یہ کام کر گزرو۔ لا مرد لہ من اللہ، جب وہ اللہ کی طرف سے آئے گا تو پھرے گا نہیں، پھر ٹلے گا نہیں، اور موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، تب تمہارے لیے جب آخرت میں پھر آنکھ کھلے گی تو وہاں تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ وما لکم من نکیر، اور نہ ہی تمہارے لیے کہیں کھسکنے کی یا کہیں اسے ٹالنے کی یا ٹلانے کی کوئی گنجائش ہوگی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو اب بھی اگر یہ اعراض کر جائیں، پہلو تہی کر جائیں، نہ مانیں، اس پکار پر لبیک نہ کہیں، اے نبی ہم نے آپ کو ان کا تھانے دار تو نہیں بنا کے بھیجا کہ آپ ان کو گرفتار کر کے اقامت دین کی جدوجہد پہ گامزن کر ہی دیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری ہے ان کو ہمارے یہ احکام پہنچا دینا، ہماری پکار ان کو لگا دینا۔ وَإِنَّا إِذًا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور انسان کو جب ہماری طرف سے کوئی رحمت، کوئی اچھائی، کوئی بھلائی، کوئی خوشی ملتی ہے، وہ اتراتا ہے، پھولے نہیں سماتا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی نتیجہ نہ نکلے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کی اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو پھر انسان ناشکری کرتا ہے، پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں۔ یخلق ما یشاء، اسی کا ایک مظہر یہ ہے کہ جو چاہے پیدا کر، اس کی مرضی ہے جو پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء، جس کو چاہے وہ عطا کرے اناسن، بیٹیاں ہی۔ ویہب لمن یشاء ذکور، جس کو چاہے بیٹے دے، یعنی اس کے بیٹی نہ ہو۔ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، بیٹیاں ہی ہوتی ہیں بیٹا کوئی نہیں ہوتا، کچھ ہوتے ہیں بیٹے ہی ہوتے ہیں بیٹی کوئی نہیں ہوتی۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جن کو چاہے خلط ملط کر کے دے، بیٹیاں بھی دے بیٹے بھی دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے بن اولاد کے بغیر رکھے، لا ولد رکھے، نہ اس کی جو بیٹی ہو نہ بیٹا ہو۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے، سب فیصلے وہ علم اور قدرت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ جیسے ہم کہیں نا، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سورج پہ قدم رکھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچ بھی جائے کوئی راکٹ لے کے تو پھر واپس نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کوئی سن لے آمنے سامنے، یہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی تھی نا، تو پھر وہ خود بے ہوشی ہو گئے تھے، صرف اللہ کی تجلی اس پہاڑ پہ گری تھی، اس منظر سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو کلام کوئی کیسے اللہ سے براہ راست کر سکتے ہیں؟ الا وحیاً، مگر اشارے سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کلام ہوا تھا، وہ اس طرح کا کلام نہیں تھا جیسے کوئی براہ راست ہو، وہ ایک واسطے سے ہے۔ او من ورائے حجاب، اچھا یہ جو وحیاً ہے، اس وحی کے اندر اللہ کا الہام بھی شامل ہے، القاء بھی شامل ہے، اور جو خواب وغیرہ وہ بھی سارے شامل اس وحی میں، جو پہلا مرحلہ آیا ہے، وہ نبیوں کے علاوہ بھی ہو جاتی ہے۔ او من ورائے حجاب، یہ دوسری چیز ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، پردے کے پیچھے رہ کے، سامنے آ کے نہیں، اوٹ سے، اللہ سامنے نہیں ہے، آواز آ رہی ہے اور وہ حضرت موسیٰ سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں۔ تیسری صورت، او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ رسول بھیجے، یعنی جبریل کو بھیجے۔ فیوحی باذنہ ما یشاء، تو اللہ اس کی طرف وحی کرے اپنے حکم سے جو وہ چاہے، یا وہ جو فرشتہ ہے وہ جا کے اللہ کی وہ وحی اللہ کے حکم سے اس تک پہنچائے۔ یہ جو حضور کے معاملے میں ہوئی۔ ویسے تو کلام حضور سے بھی ہوا، جیسے حجاب میں جب آپ معراج پہ گئے، خواب بھی آپ نے دیکھے ہیں، وہ وحی کی پہلی صورت بھی ہے۔ لیکن یہ جو قرآن مجید آیا ہیں،
یہ اس تیسری صورت میں آیا، جبریل امین لے کے آئے ہیں، حضور کو دیا ہے۔ انہ علی حکیم، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت بلند و بالا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اب اس طرح، اب یہ دیکھیے، اور اس طرح اوحینا الیک، ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف۔ یہ اوپر جو 3 طریقے بیان ہوئے ان میں سے جو آخری طریقہ ہے، اس طریقے سے ہم نے آپ کی طرف روحا من امرنا، اپنے امر میں سے یہ وحی آپ کی طرف کی ہے۔ امر میں سے روح یعنی اپنے حکم سے وحی اتاری، جبریل کے ذریعے یہ قرآن آپ کو دیا۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، لفظی ترجمہ ہوگا کہ آپ کو تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح کلام کر سکتے ہیں، اصلی صورتحال ایسی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ اجمالی۔ پہلی بات تو یہ کہ سارے قریش کو اللہ کا تعارف تھا، ایمان کسی نہ کسی درجے میں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے غور و فکر کے نتیجے میں ایمان کے ابتدائی درجے حاصل کر چکے تھے۔ اجمالی ایمان موجود تھا، اس کی تفصیلات معلوم نہیں تھی، تو اس لیے ہم پھر اس کا ترجمہ یوں کر کرتے ہیں کہ آپ کو کتاب لکھنا پڑھنا تو آپ جانتے نہیں تھے، یہ بات تو یہاں تک ٹھیک ہو گئی، اور ایمان کی تفصیلات آپ کو معلوم نہیں تھی۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس قرآن کو وہ روشنی بنا دیا، نہدی بہ من نشاء، جس کے ذریعے سے ہم رہنمائی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ یہ ایمان کی سورس قرآن ہے، قرآن کے ذریعے سے ایمان ملتا ہے، اور خاص طور پہ اقامت دین کی جدوجہد کے لیے جو ایمان درکار ہے اس کی سورس ہے ہی قرآن۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی آپ رہنمائی دے رہے ہیں صراط مستقیم پر، سیدھی راہ پر۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے رستے کی طرف جس کے لیے کہ ہیں جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ الا الی اللہ تصیر الامور، سن لیجئے کہ بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے ہیں تمام معاملات، یعنی اللہ ہی کی جناب میں آخری فیصلے کے لیے فائلیں پیش ہونی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خام میم والکتاب المبین، خام میم اور قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اسے قرآن عربی بنایا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ جو اس کی اصل کاپی ہے، اس کو تو ہم نے عربی میں بنا کے اتارا ہے نا، جو اصل ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ام الکتاب، وہ لوح محفوظ کہیں یا جو بھی اللہ کا علم قدیم ہے، لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم بہت برتر اور مستحکم، اس کی ایک عظمت کا یہ بھی ایک پہلو ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفین، اس لیے کہ تم ایک حد سے نکلی ہوئی قوم ہو، قریش سے کہا، اس وجہ سے ہم اپنی یہ کتاب اتارنا بند کر دیں، اسے واپس لے جائیں، ہٹا کے واپس لے جائیں، یعنی تمہاری نالائکی کی وجہ سے ہم نوع انسانی پر جو رحم کر رہے ہیں اس کا سلسلہ موقوف کر دیں، یعنی یہ نہیں ہوگا، یہ سلسلہ جاری رہے گا، تم نہیں مانتے کوئی فرق نہیں پڑے گا، قرآن کا نزول جاری رہے گا۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے نبی ہیں جو ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آئے کوئی نبی مگر ان کے جن کی طرف وہ بھیجے گئے وہ ان کا استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھے اڑاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو ہم نے ہلاک کر دیے جو ان سے زیادہ طاقت والے، قوت والے، پکڑ والے، گرفت کرنے والے تھے، یعنی قوم عاد، قوم سمود، سب ہم نے ہلاک کر دیے۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی یہ خبریں بیان ہو چکی ہیں، چلی آ رہی ہیں، سینہ بسینہ بھی چلی آ رہی ہیں، قرآن مجید نے بھی بیان کر دی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو یہ لازمی کہیں گے کہ ان کو بنایا ہے اللہ نے جو العزیز اور العلیم ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، وہ اللہ کے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے رستے رکھ دیے، درے وغیرہ ہیں جو ایک وادی سے دوسرے وادی میں جانے کے قدرتی رستے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم رستہ پاؤ۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ کہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، یہ نہ ہو کہ سیلاب بھی آ جائے ایک حساب کا۔
فانشرنا بہی بلدۃ میتا، تو اس پانی کے ذریعے سے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا. کذالک تخرجون، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ کہ جس نے ہر شے کو جوڑے جوڑے بنایا، نر اور مادہ کو جوڑے دی اس کی صورت میں بنایا. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے رکھی کشتیاں اور چوپائے جن کے اوپر تم سوار ہوتے ہو. لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ان پر چڑھ کر جم کر بیٹھو. ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کی نعمت اس کا احسان مانو. اذا استویتم علیہ، جب ان کے اوپر تم پوری طرح براجمان ہو جاؤ. وتقولوا، اور یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں دے دیا، ہمارے کنٹرول میں دے دیا، اور ہم اسے قابو میں لا سکنے والے نہیں ہو سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم نے لوٹ کے، یہ ایک سفر یہ والا ہے جس پہ ہم سواری پہ بیٹھے ہیں، ایک بڑا سفر ہے جس کی اختتام پر ہم نے اپنے رب کے حضور پہنچ جانا ہے. ایک سفر یہ بھی ہم چلا رہے ہیں. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور یہ اللہ کے بندوں میں سے اس کا حصہ مقرر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے شریک بنا دیتے ہیں. اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان بہت ہی ناشکرا، واضح طور پہ ناشکرا ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، بھلا اس نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیوں کو اختیار کر لیا اپنے لیے اور تمہیں رکھ لیا بیٹوں کے لیے. یہ ان کی سطح پہ آ کے بات ہو رہی ہے. اللہ کی اولاد کوئی نہیں ہے، اس نے بیٹے بھی کوئی نہیں بنائے، لیکن چونکہ ان کے ہاں بیٹیوں کو برا سمجھا جا رہا ہے، تو اس لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے لیے تو رکھی، بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں پسند کی ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دے دی جاتی ہے کسی بیٹی کی جس کی مثال یہ رحمان کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غم کے مارے. وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ اپنا دکھ اور غم پی بھی رہا ہوتا ہے، اس کو دبا بھی رہا ہوتا ہے. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، بھلا وہ جو گہنے میں پلی ہو، پرورش پاتی ہے گہنے میں، زیورات میں، کھلونوں میں. وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ جھگڑا کرنے میں واضح نہیں، اپنی بات کلیئر نہیں کر پاتی، یعنی اس کو اللہ اپنی بیٹی بنائے گا. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے ملائکہ، فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے تابع ہیں حکموں کے، ان کو انہوں نے مؤنث قرار دیا ہے کہ وہ ان کی جنس مقرر کی ہے کہ وہ مؤنث ہیں. اشاہدوا خلقہم، جب وہ بن رہے تھے تو یہ موجود تھے وہاں پہ، ان کے سامنے بنے ہیں وہ. ستکتب شہادتہم ویسالون، تو کوئی نہیں، ہم ان کی گواہی کو لکھ رکھیں گے اور ان سے پوچھ ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ والی باتیں کی ہیں نا، گستاخی کی، آؤ ان کا حساب دو. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، ایک اور بھی انہوں نے بڑی علمی بات کی، ان میں بھی اللہ میں تھے. انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم کسی کی پوجا نہ کرتے، یعنی ہم ہمارے آبا یہ جو چلے آ رہے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، وہ اگر روکتا تو روک سکتا تھا، اس نے نہیں روکا تو اس کا مطلب ہے اس کی طرف سے الاؤ ہے. ایک کام ہو رہا ہے اللہ کے سامنے، اس نے نہیں روکا تو الاؤ کیا اس نے. ما لہم بذالک من علم، اللہ کی ان سنتوں کا انہیں علم نہیں ہے، یہ نہیں سمجھتے یہ کیا کہہ رہے ہیں. ان ہم الا یخرسون، یہ نہیں ہے مگر اٹکل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا اس سے پہلے، قرآن سے پہلے ہم نے انہیں کوئی کتاب دے رکھی ہے جس کو انہوں نے مضبوط تھام رکھا ہے. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ، اور بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے پایا اپنے آبا کو علی امۃ، ایک رستے پر، ایک طریقے پر، ایک روایت پر. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، اور ہم اپنے آبا کے طریقے پر یہ ہدایت یافتہ ہیں، اس طریقے کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. روایت پرست لوگ تھے، اپنی روایت سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. اور اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا اے نبی آپ سے پہلے کسی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو، مگر وہاں کے جو آسودہ حال لوگ تھے انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے آبا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم ان کے ہی نقش پا پر ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اقتداء کرنے والے ہیں، اس سے ہٹیں گے نہیں.
کالا ولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تو رسولوں نے مڑ کے یہ کہا کہ بلا جس پر تم نے اپنے آبا کو پایا ہے اس سے زیادہ سیدھی اور ہدایت کی بات میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، پھر بھی تم اپنے آبا کے طریقے پر ہی رہو گے۔ قالوا انا بما ارسلتم بہ کافرون، انہوں نے صاف جواب دیا کہ جو چیز تم دے کے بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو ابراہیم کو جب اس نے اپنے والد سے کہا تھا، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے کہا تھا، إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ میں اعلان لا تعلقی کرتا ہوں، اعلان برات کرتا ہوں، اعلان بیزاری کرتا ہوں جن کو تم پوچھتے ہو۔ اب یہاں پہ ابراہیم کا ذکر کیوں آیا؟ دو وجوہات سے آیا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ تم یہ بات دیکھو کہ تم ابراہیم کی اولاد میں سو، ابراہیم کی سنت کیا ہے؟ وہ تو باپ کے طریقے پہ نہیں چلا ہے، وہ تو جو اللہ نے اسے حکم دیا تھا اس پہ چلا ہے۔ تمہیں بھی باپ کے طریقے کو چھوڑ کر ابراہیم کی طرح اللہ کے بتائے کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری ذرا طویل بات ہے کہ اگر آبائی کی اتباع کرنی ہے تو ابراہیم کی کیوں نہیں کرتے؟ وہ ابو الآباء ہے نا، تمہارا جد امجد ابراہیم علیہ السلام، ان کا طریقہ تو یہ تھا جس کی طرف دعوت دے رہے ہیں محمد رسول اللہ۔ تم یہ درمیان والے آبا کی کیوں اطاعت کرتے ہو؟ وہ پچھلے والے کی کیوں نہیں کرتے؟ یہ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا، جب اقامت دین کی بات کی جائے تو کہتے ہیں جی ہمارے اسلاف میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بھائی تمہارے سلف درمیان میں کیوں ہیں؟ محمد رسول اللہ تک کیوں نہیں جاتے؟ صحابہ اکرام تک کیوں نہیں جاتے؟ وہ اسلف الاسلاف تک پہنچو نا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس کے میں کسی اور کو سب سے بیزار ہوں، لا تعلق ہوں، سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا تو وہی مجھے سیدھی راہ بھی دکھائے گا، ہدایت بھی دے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور یہی بات حضرت ابراہیم اپنے بعد والوں میں بھی، عقبی جو ان کے پیچھے آئے، عقب میں آئے، ان میں بھی یہی پیغام، یہی وصیت چھوڑ کے گئے تھے جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم نے بھی اور حضرت یعقوب نے بھی اپنی اولادوں کو اسی کی وصیت کی تھی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم، لیکن ہم نے ان کو اور ان کے آبا کو دنیا کا ساز و سامان دیا، حتیٰ جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس اب حق آیا ہے، ورسول مبین، اور ایک واضح رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولما جاءہم الحق، اور جب ان کے پاس حق آ گیا، قالوا، انہوں نے کہا، ھذا سحر، کہ یہ جادو ہے، وإنا بہ کافرون، اور ہم اس کے انکاری ہیں، ہم منکر ہیں، اس کے نہیں مانتے اسے۔ وقالوا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن مجید کیوں نہیں اتارا گیا کسی ایسے عظیم بندے پر جو ان دو بستیوں کا بڑا عظیم بندہ ہوتا ہے اس پر، یعنی دو بستیاں مکہ اور طائف، ان کا عظیم بندے سے مراد کوئی سردار، کوئی وڈیرا، کوئی چودھری جس پر مال دولت اللہ نے نچھاور کیا ہے، یعنی باقی نعمتیں اللہ نے ساری اس عظیم آدمی کو دی ہوئی ہیں، تو قرآن بھی ان عظیم آدمیوں میں سے کسی عظیم آدمی پہ اترا ہوتا۔ اب اس کا جواب سنیے، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں؟ ان کے NOC سے قرآن اترے گا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، یہ جس پہ اترا رہے ہیں نا، فلانے کے پاس مال زیادہ ہے اور اولاد زیادہ ہے، یہ دنیا کی زندگی کا یہ سامان، یہ معیشت ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان، فی الحیات دنیا، دنیا میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض میں درجوں میں فوقیت دیے، کوئی ارب پتی ہے تو کوئی جو ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، یہ ہم نے یہ تقسیم کیے، کیوں کیے؟ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ بعض سے کام لے سکیں۔ سب کو شہزادے بنا دیتے تو چھوٹے کام کون کرتا ہے؟ ہاتھ کے کام کون کرتا ہے؟ یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہم نے مختلف لوگوں کو مختلف کریکٹر تفویض کیے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور جو تیرے رب کی رحمت ہے وہ بہت بہتر، رحمت سے یا مراد قرآن جو ہدایت آ رہی ہے، یہ بہت بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔
ان کے پاس اگر اربوں دینار ہیں اور درہم ہیں، اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر لوگ ایک ہی رخ پر نہ چلے جاتے، ایک ہی ٹرینڈ کو فالو کرنے والے ہونے کا خطرہ نہ ہو جاتا، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، تو جو رحمان کا کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم بنا دیتے لِبُيُوتِهِمْ ایسے گھر سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ جن کی چھتیں چاندی کی ہوتی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور وہ سیڑھیاں جن پر چڑھتے ہیں وہ بھی ساری جو ہے وہ چاندی کی ہوتی، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے جو گھر ہوتے ہیں ان کے دروازے، وَسُرُرًا، اور ان کی مسہریاں جن پر وہ دراز ہوتے، علیہا یتکئون، جن پر بلکہ وہ تکیے لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، وہ زخرفا، سونے ہی کے نہیں، چاندی کے نہیں، سونے کے کر دیتے۔ وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا جی امریکہ میں خوشحالی ہے تو ہر بندے کے دل میں خواہش ہے کہ ادھر جاؤں، تو اگر کفر کے ساتھ یہ خوشحالی آ جاتی تو سارے کافر نہ ہو جاتے، یہ خطرہ تھا۔ نہیں تو ہماری نظر میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر دنیا کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر بھی یہ سارا دنیا کی زندگی کا سامان ہی ہوتا نا، وہی ٹیشو پیپر ہی ہوتا، برتا اور چلے گئے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس قرآن سے، یہاں ذکر الرحمن کیا ہے؟ قرآن، جو اس قرآن سے منہ موڑے، جو قرآن سے پیٹھ کر کے تو دنیا کی طرف مڑ گیا، اس کے لیے ہم ایک شیطان مقرر کر لیتے ہیں جو اس کا قرین بن جاتا ہے، وہ انسان ہو یا جن ہو۔ پھر اس کو غیب سے خیالات آتے ہیں، نئے نئے آئیڈیاز، نئی امیدیں، دنیا کے نئے دھندے، نئے کام، پھر وہ ایک دلدل میں دھنسا دیا جاتا ہے، اسی میں دھنستا رہتا ہے، دنیا ہی میں آگے بڑھتا رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ جو شیاطین ہیں، وہ جو ہم نے سورہ حامیم السجدہ میں قَيَّضْنَا لَهُمُ الْقُرَنَاء، وہ شیاطین اب انہیں کھینچ کے لے جا رہے ہوتے ہیں اور روک رہے ہوتے ہیں انہیں سیدھی راہ سے، عن السبیل، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں انہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم تو بڑی اعلیٰ کاریگری کریں، بہترین ترقی پا رہے ہیں۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، کالا، اب انہیں سمجھ آئے گی، او ہم تو سب لٹا، سارا وقت ضائع کر کے آئے۔ کہے گا شخص، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اپنے اس دوست سے، اپنے اس یار سے، اپنے اس مشورے دینے والے سے، مشیر سے، کاش میرے اور تیرے درمیان دو مغربوں جتنا فاصلہ ہوتا ہے، یا دو مشرق و مغرب جتنا فاصلہ ہوتا ہے، فبئس القرین، کیا برا تو دوست ثابت ہوا ہے، کتنا غلط ساتھی نکلا ہے تو۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس دن تمہیں فائدہ نہیں دے گی، ہرگز نہیں فائدہ دے گا، نفع دے گا، اگر تم سب عذاب میں ہوگے۔ ہوتا ہے نا کہ چلیں کمپنی ہے نا، کچھ اور بھی ایک سہارا ہوتا ہے، کوئی سہارا اس کا بھی نہیں ہوگا۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو اے نبی کیا آپ سنائیں گے بہروں کو یا سمجھائیں گے اندھوں کو، وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، تو اے نبی اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں، یعنی دنیا سے آپ چلے بھی جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہم نے پھر بھی ان سے انتقام لینا، ان کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُ، یا جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھا دیں، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو اے نبی مضبوط پکڑ لیں اس چیز کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، قرآن۔ یہ اقامت دین کے لیے آپ کا جو کنڈا ہے نا استقامت کا، وہ قرآن ہی ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن مجید آپ کا اور آپ کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ ذکر جو ہوتا ہے یہ نتیجہ خیز ہوتا ہے، مان کے ترقی، نہ مان کے سزا اور عذاب۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور تم پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں، ہم سے بھی پوچھا جائے گا قرآن کے بارے میں، کیا کر کے آئے ہو بھائی۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِنَا مِنْ رُسُلِنَا، پوچھئے اس سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا ہے۔ أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی معبود مقرر کیے، یعبدون، جن کی اطاعت کی جائے، جن کا کہا مانا جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم
و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم.